اللہ نشے میں ہوں اس وقت، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ نیو کیا نہیں ابھی حدیث کی بات ہوئی ہے، آپ یہ آہستہ آہستہ مذاق میں ڈیبیٹ لگا کے آپ پوسٹر لگا کے نشر کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ پہلے اسی ٹاپک پہ آپ نے ہر بات پر پہلے بات نہیں کی کیا؟ یہ سارے ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں نا، ہو چکی ہوئی ہے بات، اب یہ ڈیبیٹ بھائی میں تو ایگری ہوں حدیث پہ، میں ایگری ہوں حدیث پہ، مجھے کوئی وہ نہیں بات کرنی ایک ٹاپک رکھنا ہے، صلاۃ پہ صوم پہ آدھے گھنٹے سے یہ بات جو کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے سے حدیث ایک ٹاپک رکھ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں، بندے بھی سن رہے ہیں 50۔ ہم نے طے کر لیا نا، ویسے بات صحیح ہے نیو کی، بروزی کی جو ہے نا وہ بروزی میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ حافظ افریم صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ بات ہو جائے، ان سے ابھی کر لیتے ہیں بات، وہ تو چاہ رہے ہیں بات کرنا۔ جی جی نہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نیو کہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر شاہ صاحب بھی آ جائیں یا جیسے پیر اسکانی صاحب ہیں ان کی طرف سے، جو یہ ایسے بندے جو ہیں جو پیار سے گفتگو کرتے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے یار۔ ابھی جو ہے نا سنیں، ابھی ایک یہ نوید صاحب آئے ہیں، نوید بھائی کے ساتھ میرا وہ آنکڑا چل رہا ہے، صبر کرو، وہ بات آگے کرنی ہے ہم نے، دو لوگوں کی گفتگو رکھنی ہے، بات کریں اپنی۔ خان بھائی نوید بھائی بھی ان میں اس کو یہ اچھا آدمی ہے، لیکن نوید آخر میں تھوڑا سا گڑبڑ کر دیتا ہے، ایک تو مذاق میں اور دوسرا بدتمیزی پر رہتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ نوید کو یہ بولا بھی ہے کہ اتنا سیریس آدمی یار سیریس رہا کرو، لیکن وہ نہیں رہ سکتا۔ نوید میں یہ خامی ہے، اور نے بھی اس دن بتایا تھا کہ یہ نوید میں خامی ہے، ورنہ اچھا آدمی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اپنا اپنا ایکشن ہے آصف بھائی، ہر کسی کا بات کرنے نوید پھر آخر میں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے جھگڑا اگر کرنا تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ نہیں ہمیں ایسے بندے کو چاہیے نہیں کہ جو جھگڑے کے اوپر اینڈ کرے۔ ہم نے بھی اس دن حیران ہو رہی تھی کہ یہ نوید نے کیا کر دیا ہے۔ نہیں، اور ویسے بھی جو گالی نکالنے والا بندہ تھا وہ چاہیے نہیں کہ جو اس طرح کے غلیظ الفاظ استعمال کرے، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ سے چھوڑ دیں، وہ آئے ہوئے ہیں نوید بھائی، آپ کا ٹائم کا شکریہ، آپ اگر سننا چاہتے ہیں تھوڑے سنیں، ان سے ہمارا اس دن کا ایک ایشو تھا، وہ ایک ورڈ پہ وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ نوید ہوں سن لے توں۔ آصف بھائی میں کوئی آپ کی سننے کے لیے تو نہیں دنیا میں آیا، یہ گل ہے، وہ تہاڈی سنن نہیں دنیا تے آیا، وہ اپنیاں سنان آئے ہیں دنیا تے۔ صحیح کہہ رہے ہو نوید بھائی، 15 منٹ تو میوٹ لا کے سن بھی رہے ہیں مانی صاحب، تہاڈیاں بھی سارے یہ نہ پنگا اگر نوید کرے تو نوید جا بندہ کوئی نہیں، لیکن بس ان کیا کریے یار۔ اصل میں پتہ ہے، اصل میں خان بھائی آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں اپنے ٹائم میں میوٹ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، خاموشی سنتا ہوں، جب میرا وقت ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں، بیچ میں انٹرپٹ کرنے والا بندہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، نہ میں انٹرپٹ کرتا ہوں۔ نوید اس دن بہن بھی جو ہے وہ بھی آپ کسی براڈ پر تھے، تو آپ نے ادھر پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو بہن بھی احتجاج کر رہی تھی کہ ایسا نہیں کچھ ہونا نہیں کیا میں بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جو میں نے اس براڈ پہ بولے۔ ہماری چلیں چھوڑیں نوید بھائی، چھوڑیں۔ خان بھائی ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، چے واو تے یہ الف، اوے یار ٹھیک ہے، سن تو لے نا بھائی، پہلے ہنسنا بعد میں پہلے سن لیں۔ میں نے یہ ورڈ اپنے لیے بولا، یہ میں نے اپنے لیے بولا تھا، کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں بولا، وہ براڈ والا گواہ ہے۔ چلے چھوڑ دیں، چھوڑیں یار، لو یو بھائی، آپ کے ساتھ محبت ہے ہمیں۔ اصل مسئلہ بھی سن لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک بندہ 40 منٹ سے بیٹھ کے اگر ایک بندے کی سن رہا ہے، تو جب اس بندے کو سننے والے کو موقع دیا گیا وہ 1 منٹ بولے تو دوسرا بندہ انٹرپٹ کرے، تو میں نے پھر غصے میں بولا، میں نے کہا بھائی میں کوئی یہ تھوڑی ہوں جو یہاں بیٹھ کے خالی سنتا رہوں، یہ بات میں نے اپنے بارے میں بولی، کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں بولی۔ تو اس لیے کوئی بندہ الزام تراشی نہ کرے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے ایکشن سے، کسی کو گالی نہیں دی، اگر اس نے گالی دی بھی ہے تو میں نے اپنے آپ کو دی ہے۔ بات پتہ کیا ہے نوید بھائی، بیسیکلی ہم کسی کی بھی زبان پکڑ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایکشن ہے بات کرنے کا، وہ اسی ایکشن میں بات کرتا ہے۔ نہیں بہرحال میں نے اس کو نہیں روک سکتے نا ہم۔ میں نے بالکل یہ سچ بتایا ہے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ، اور اگر کوئی الزام لگائے تو اس پہ۔ چلے چھوڑیں، خان بھائی کریں آپ شروع اس دن جو والا۔ اچھا وہ ڈسکس کریں نوید بھائی، اگر آپ جی خان بھائی، آپ نے ثلاثی مزید فی میں نے آپ کو بولا تھا، اب آپ کی خصوصیات کائنڈلی چیک کیجیے گا۔ ہاں میں نے کیے ہیں، میں ذرا پھر فردر، اب ظاہری بات ہے آپ سے فردر ڈسکشن ہو جائے نا اس بارے میں، تو وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ خان بھائی جو خصوصیات، کیونکہ دیکھو وہ پوائنٹ کو اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا لمبا نہیں ہے کہ وہ اس بحث کو کوئی یا ڈسکشن کو ہم 10-15 منٹ کریں، وہ 2-3 منٹ کی ڈسکشن ہے صرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ثلاثی مجرد کا باب جب ثلاثی مزید فی میں جاتے ہیں
ٹھیک ہے، تو افعال جب بدلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے معنی بدلتے ہیں. تو میں نے آپ کو صرف یہ عرض کی تھی کہ خان بھائی آپ ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات نکالیے گا. ان خصوصیات میں سے خان بھائی ایک خاصہ جو ہے نا ثلاثی مزید فی کا سلب ماخذ ہے. آپ نے چیک کیا اس کو؟ جی جی بولیں. ایک سیکنڈ ابراہیم، مجھے ایک بات کرنے دیجیے گا، پھر میں نے جانا ہے. جی جی ثلاثی مزید فی اور ثلاثی جو مجرد ہے اس میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ جیسے علم جس کا مطلب ہے جاننا، اور علامہ کا مطلب ہے علم سکھانا، یعنی سیکھنا اور سکھانا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے علامہ یعلم کہ علامہ سکھایا ایک آدمی نے، یعلم سکھاتا ہے یا سکھائے گا ایک آدمی. علم علم علامہ جاننا ہے ایک آدمی نے، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں. اور یعلم جانتا ہے یا جانے گا. لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے کہ لا کے بغیر، لن کے بغیر، لم کے بغیر، یا مطلب اس آیت میں ما آ رہا ہو اور اس سے آگے اللہ ہو، اس کے علاوہ مضارع کہیں بھی نافیہ نہیں ہوتا. جی یہ میرا موقف ہے. جی نوید بھائی یہی مسئلہ چل رہا تھا. ہاں اس خان بارے بھائی میں آپ کیا ماشاءاللہ بولتے بڑے ہیں؟ بڑے اہل علم آپ کی براڈ پہ آتے ہیں، تو خیر میرا بھی چھوٹا سا علم ہے، تو میں نے اسی لیے آپ کو عرض کر دیا اگر کسی نے گرامر پڑھی ہو نا تو وہ جا کے نا یہ سلب ماخذ چیک کرے. یہ میرے ابو کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ لغت دانوں نے نا عربی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ عربی زبان کے یہ بات تو ہے نوید بھائی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں. ثلاثی مزید فی میں جو ہے اب بات اس کی کی زبان خصوصیت ہے سنیں نا. سلب ماخذ کا معنی. دیکھیں زبان سنیں اس بندے کی کہ یہ سکھائے گا کسی کو. یہ دیکھو میں نے کسی کو بولا نہیں، میں نے اپنے ابو کو بولا ہے بھائی. ہاں اپنے ابو کو بولا، اس طرح بات کرتے ہیں. یار تنویر تو کیوں فول کر دیتا ہے یار، خدا کے لیے یار یار. خان بھائی دیکھو میں کتنی خاموشی سے سب کی بات سنتا ہوں، میری بات میں سب انٹرپٹ کرتے ہیں. یار میں جا رہا ہوں خان بھائی، میں نہیں 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 رکو یار بھائی کدھر جا یار رہے تنویر ہیں؟ میں اصل میں قسم سے کمپیوٹر پہ بیٹھا کوئی چیز نکال رہا ہوں، اس وجہ سے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو آپ کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ فرق ہے لغت کا، یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں بس. ہوئے 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 ہوئے. ہاں قرآن میں آپ کو ایسے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، خود بولتے ہو تو آپ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوں. نہیں کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا، صوفے پہ بیٹھا ہوں. ہاں ماشاءاللہ، لیکن کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھے. اس کو کہتے ہیں خان بھائی لغت. واہ واہ واہ. ہاں تو ٹونگے مارتے رہے، ابھی میں کچھ نکال رہا ہوں اصل میں. کیسا پوائنٹ پہ پکڑتا ہوں تمہیں. ٹھونگے تو پوائنٹ کی ہوتی ہے نا، کوئی بیکار باتیں نہیں اچھا نہیں، یہ جو بات ہوئی بھی جیسے یطیقونہ، ہاں صحیح نا، تو اس کے اگر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور یہ جب یعنی کہ یہ باب افعال سے آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا یہ ورڈ نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہی رہے گا؟ یہ چیز تھی. دیکھو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میں تو جناب علی کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے والد ایبٹ آباد سے ہند کو اسپیکنگ ہے، ٹھیک ہے. اب لغت تو میرے ابو کی نہیں ہے، یہ تو ہم دیکھیں میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی، سی یو ٹی کٹ، پی یو ٹی پٹ، پٹ نہیں ہے، بی یو ٹی بٹ، پی یو ٹی پٹ. اور میں نے آپ کو کازیٹو ٹینسز کی بھی مثال دی تھی، آئی ول میک یو پلے، تو کوئی اس کا لغوی معنی کرے آئی ول میک میں بناؤں گا، یو پلے تم کھیلتے ہو، تو ایسے نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہر لغت کے اندر جو ہے نا اسی طریقے سے الفاظ لغت دانوں نے جو ہے نا ورب بھی بنائے ہیں، ٹینسز بھی بنائے ہیں، اس کا استعمال بھی بتایا ہے، الفاظ کے استعمالات بھی بتائے ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. صرف میں نے آپ کو چھوٹا سا خان بھائی ٹاسک دیا تھا کہ آپ باب افعال، اور جو بھی میرا بھائی بہن یہاں موجود ہے براڈ پہ، وہ باب افعال کی پہلے خصوصیات جا کے پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے بعد آ کے یہاں انشاءاللہ اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح کر دے کہ نوید صاحب یہاں یہ نفی کا معنی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر سیکھے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے خان بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلب ماخذ کو آپ نے چیک کرنا ہے. اچھا یہ میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، یہ خدام القرآن والوں کی ہے، یہ وہ ہے لطف الرحمان، اگر آپ نے نام سنا ان کا. نہیں خان بھائی میں نہیں جانتا قرآن کی ڈکشنری کا. تو پھر یہ دیکھو نا، یہ باب افعال سے انہوں نے یہ نکالا ہے، صحیح ہے نا، اطاقہ یطیق اطاقتاً. اب دیکھو اس کے معنی انہوں نے کیا رکھا ہے، کسی کام کرنے کی طاقت رکھنا. خان بھائی یہ اگر قرآن کی ڈکشنری ہے نا، کس چیز کی ڈکشنری آپ نے بتائی ہے؟ یہ میں یار پیچھے جاتا ذرا، یہ ڈیجیٹل قرآن ڈکشنری ہے جی. یہ قرآن ڈکشنری، اس قرآن ڈکشنری کو اب دیکھیں، پہلی بات ہے خان بھائی دیکھو آپ اس قرآن ڈکشنری کو سارا بھی نہیں مانو گے، صرف اسی میں مانو گے جس میں اس نے ایسا لکھ دیا. ٹھیک ہے، باقی آپ بھی نہیں مانتے. نہیں تو آپ دیکھو ابھی سنے تو صحیح نا، سنے تو صحیح. نوید بھائی سنیں میری بات، یہ بالکل غلط بات ہے نوید بھائی. پھر آپ میری بات سنیں، پھر آپ وہ ڈکشنری کا نام بتا دیں جس میں سے آپ نے لیا وہ والی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آپ یہ کیسے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟
हैप्पी भाई बीच में नहीं बोलेंगे, टेंशन नहीं लें। देखें कल आप लोगों ने एक बात कही थी, खान भाई ने परसों, आप तो बात ही ना करें, खान भाई बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बात की थी कि किसी मुतरजिम ने ये तर्जुमा किया कि जो ताकत रखते हैं। खान भाई ऐसा है ना कि मेरे कानों ने गलत तो नहीं सुना? जी जी किया है। हाँ और ये देखो यहाँ इसने भी किया है। सुने, जब मैं समझ रहा हूँ इसीलिए मैंने बोला खान भाई सुने तो सही। अब उस तर्जमा, वो तर्जमा जो ताकत रखते हैं और इस डिक्शनरी वाले का, क्योंकि डिक्शनरी कुरानी डिक्शनरी है, तो इसने जिसने जो माना किया इसने वहां से लेके कुरानी डिक्शनरी बनाई हुई है, अहले लोगत की तो नहीं है ना। आप बात को हैप्पी भाई गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं बहस बराए बहस का कायल नहीं हूँ। अब इस बंदे ने अगर मिसाल के तौर पे उस तर्जमे से मानी लेके कुरान के अल्फाज एक जगह इकट्ठे करके तो उनके मानी लिख दिए हैं, तो मेरा कसूर भी नहीं है, आपका भी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरा तर्जमा है जो ये कह रहा है कि ताकत नहीं रखते, तो उसको आप भी नहीं मान रहे। सवाल तो ये है ना, वो भी तो तर्जमा ही है, तो ये भी तर्जुमा ही है। लेकिन देखिए ये डिक्शनरी से भी है। खान भाई मेरी बात बस आखिरी जुमला पूरा होने वाला है। तो अब एक मौलवी पाकिस्तानी या इंडियन उसने तर्जुमा किया ताकत रखते हैं, दूसरा मौलवी पाकिस्तानी या इंडियन उसने तर्जुमा किया ताकत नहीं रखते, तो फर्क कन्फ्यूजन पैदा हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम अहले लुगत को वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको यार, उनसे राब्ता करेंगे। तो ये लुगत ही तो है। क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अर्ज किया, अभी भी मेरी वही रिक्वेस्ट है, आप सुलासी मजीद फी बाबे इफ़ाल के खवास काइंडली ये देखे ना, ये मेरे सामने है। हाँ सामने देखे ना, ये जब चेंज होता है, जैसे ये रहा ना खुसूसियत लाजिम को। जी ये पढ़ के आए हैं ना मजीद फी और सलासी के, तो उनको कोई लगा दें यहाँ पे। हाँ आप बता दें फिर। सिस्टर आप तो खामोश रहें प्लीज, खान भाई से बात कर रहा हूँ मैं। या आप बताएं क्या खान भाई देखें, मैं पढ़ के तो सारा ये निकाला है सारा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ के आया हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया, अगर तो कोई साथी कह दे कि भाई नवीद भाई आपकी गलती है, तो मैं इस्लाह करने के लिए अपनी तैयार हूँ। लेकिन काइंडली खान भाई सुलासी मजीद फी बाबे इफ़ाल के खवास सामने लगा दें प्लीज। मेरा कैमरा भी नहीं खुलता, कुछ भी नहीं होता, मेरे पास सिर्फ एक गरीब आदमी, ये मोबाइल ही है, कंप्यूटर नहीं है इसके ऊपर मैं आपको कोई दिखाऊं, कैमरा भी नहीं खुलता। तो आप कोई वेबसाइट बताएं खान साहब, अभी लगा देते हैं। खान साहब पूछें जरा किस वेबसाइट में वो है, वहां से खोल के यार यहाँ एक प्रॉपर्टी उन्होंने दी हुई है, सही है। और फिर उन्होंने मिसालें भी तो दी हुई है ना, मिसाल से हम कर सकते हैं। जैसे ये नहीं खान साहब मेरी बात सुने, जिस डिक्शनरी के मुताबिक वो कह रहे हैं ना कि ये नफी होता है, उससे उस डिक्शनरी का रेफरेंस ले लेना। हैप्पी भाई मैंने ये नहीं कहा डिक्शनरी के मुताबिक नफी होता है, आप टेक्निकल पॉइंट को समझें। वो कल भी महमूद भाई ने आपको कहा था कि आपने क्या ये किताबें पढ़ी हैं जो नवीद बता रहा है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुलासी बाबे इफ़ाल के खवास निकाल लें प्लीज, उनकी खुसूसियात। नहीं ये खुसूसियत दी हुई है ना, और उसके बाद देखें खुसूसियत दी हुई है, ये आपको फेले लाजिम फेले मुतद्दी बता रहा है, आप और भी निकालो ना बाबे, इसकी क्या क्या खुसूसियात है। और ये देखिए ये वर्ड भी आप बता दो ना, फिर हमें बता दो आप। मेरे पास ये और ये सारा वर्ड जो चेंज हो रहा है ना, अब ये जो युतीकून हो, इसका बाप भी जो है ना, बाप मेरे ख्याल से नसरा है। तो देखो नसरा में जब कोई वर्ड आता है खरजा, अब देखो यखरुजु, अब ये जब चेंज होता है अफाल में, आपने भी कहा था हाँ, तो ये अखरजा हो गया जब बाबे अफाल में जाएगा, सही है, अखरजा हो गया और युखरिजु हो गया, सही है, निकालना। हमारा क्वेश्चन ये है कि वो ना निकालना कैसे हो जाएगा। भाई मैं यही कह रहा हूँ, ये तो आप एक बता रहे हो, मैं 3 दिन पहले खान भाई आपसे रिक्वेस्ट की थी, 3 दिन में भी आपने नहीं ढूंढा, कि मैंने आपसे कहा था कि इस बाब की जितनी खुसूसियात हैं वो आप निकाल के ले आए, खत्म। आप निकाले तो सही ना। मेरी बात सुने, जिन्होंने ये दावा किया है कि मानी जो है वो नहीं में हो सकते हैं मुजारे के बगैर लन लम या किसी मुजर्रद सलाती से आप मजीद फी या आप उसकी तरफ जाते हैं, अपना मजीद की फी की तरफ, तो अगर उसके मानी ना में होते हैं तो उसकी कोई मिसाल कुरान से दे दें या उधर से दे दें, उसमें क्या, इसमें हर्ज क्या है। जी नवीद भाई। जी खान भाई आप अपना सवाल करें। जी देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये जैसे ये मैंने निकाले थे मुजारे के सारे सीगे निकाले और सिर्फ वही सीगा निकाला। सीगों का मसला नहीं है, सीगे नहीं तो मैं सीगों का क्या मसला है, ये देखो ना, ये सारा मैं ये देखो यहाँ ला भी दिया हुआ है और बगैर ला के भी है, सही है, खान भाई मस्बत भी है मनफी भी है। खान भाई मेरी बात सुने, ठीक है। असल में ना मैं आपको इस तरह करता हूँ, मैं निकालता हूँ किताब में देखता हूँ,
ٹھیک ہے, اور اگر مجھے ملتا ہے نا میں آپ کو فوٹو کھینچ کے نا اس کا تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں, پھر آپ یہاں پہ لگا دیجیے گا. ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ میرا کیمرہ بھی نہیں کھلتا, کیونکہ غریب آدمی. یہ بہتر ہے خان ہاں صاحب, پھر یہ ایک بہتر وہ ہے. لنک بھی بھیج دینا, میں لنک میں سارا دیکھوں گا پھر میں. ہاں کیونکہ میں زیادہ بہت بڑا عالم بنتا بھی نہیں ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. نہیں نہیں یہ بہت بہتر ہے نوید بھائی, یہ اچھا ہے بالکل نا. بہتر ہے. اور ایک اور چیز تھی, میں ذرا نکالوں ذرا وہ یہ خان بھائی دیکھیں, خان بھائی میری بات سنیں, آپ اور بھی آپ ویسے ڈھونڈے, میں انشاءاللہ ابھی بیک پہ جا کے نا میں آپ کو چیک نہیں وہ بازیر بے تھا نا, میں ذرا وہ آپ کو دکھا دوں ایک, یاد ہے بازیر بے آپ نے کچھ کہا تھا. جی میں نے کہا تھا خان بھائی, مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں, آپ کا معنی کیا تھے آپ کے الفاظ؟ ہاں اپنے الفاظ بھی یاد ہیں, آپ کا بھی یاد ہے. بتا دو نا, ڈرامہ بازی نہیں کر. آپ میں بتا دیتا ہوں, آپ نے باللہ کا مطلب کیا تھا جو امن لاتا ہے اللہ کی مدد سے, جی ٹھیک ہے. تو میں نے وہ دکھا رہا ہوں آپ کو, سنیں, میں نے اس کے اوپر آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ خان بھائی آپ لوگوں کا یہ اصول ہے کہ ایک لفظ یا ایک حرف کا جہاں قرآن میں ایک جگہ جو معنی کیا جائے گا, میرے اوپر نہیں مار یار, سن تو لو نا, یہی بات کی تھی نا, کیوں اب میرے پہ نہیں مار, بات تو کرنے دو پوری, ٹونگے نہیں مارا کرو. اچھا تو اس کا کیا ہر جگہ سیم معنی ہوگا؟ تو کیا بازر بی کا قرآن میں جہاں جہاں آیا اس کا یہی معنی ہوگا کہ اللہ کی مدد؟ تو آپ نے کہا, آگے سے نیو بھائی نے انٹرپٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں نوید بھائی اس کا مطلب ہے کے ذریعے. میں نے کہا ابھی خان بھائی نے کہا ہے مدد, میں دکھا دوں, اس کے یوزز بہت زیادہ ہیں. ہاں ایگزامپل بھی دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ, یہ تو مجھے پتا تھا, اسی لیے تو میں نے آپ کو پکڑا. مجھے بھی پتا تھا یہ, اور میں وہ جو میں نے مانا کیا نا, میں وہ دلیل ذرا دکھا دوں آپ کو. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, نیٹ کیوں سلو ہو گیا. ابھی میں آیا نا, کرامت ظاہر ہو رہی ہے, نیٹ ہاں مجھے لگتا ہے یہ سلو ہوتا نہیں ہے ویسے. ہاں میں جو آیا ہوں سلو تو ہوگا یار, کھل ہی نہیں رہا وہ بڑا شٹ. میں یار دوسرے اس میں کھولتا ہوں, پتہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا شاید, تو نہیں کچھ کیا ہے. میں آتا ہوں تو پھر ایسے ہی مسئلے ہوتے ہیں نا, دیکھو. نہیں میں دوسری جگہ کھولتا ہوں, ویٹ. وہ میں نے اسپیشلی نکالا تھا نوید بھائی کے لیے. پیار سے گفتگو ہوتی ہے, میں تو ایسے کرتا ہوں, لیکن کوئی بندہ دوسرے کی سنے ہی نہ, ہماری بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگ جائے, اپنی ہی سنانے لگ جائے, تو پرابلم وہاں کریٹ ہوتا ہے. آصف آپ ڈسکس کرو, میں ذرا یار دوسرے ٹیب میں نکالتا ہوں. آپ بھی ٹیب میں نکالو, یہ پہ ذرا میں اپنے مہمانوں کو بھی رخصت کر دوں. اوے پھر تو نہیں آئے گا, صبر کر. تو آپ پتہ ہے میں تو وہ ہوں خان بھائی جو لندن, یہ تیرے ساتھ چوتھا ٹاپک ہے جو بیچ میں ہی وہ ہو گیا ہے. تو آپ ابھی تک وہ اس کے 3 دن آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا, وہ آپ ڈھونڈ کے وہ سارے نکالے میں نے یار. اب تم سن تو لو, تم آؤ گے تو کوئی ڈسکس ہوگا نا. دیکھو نا, آپ آ جائے ہو, اچھا یہ بات تب آگے بڑھے گی جب تم آؤ گے. سلام دعا کر لو, یہ ہمارے گھر جو ہے نا مہمان آئے تھے افطاری میں, ان کو رخصت کرنا ہے. یہ پشتو بولو بھائی تاکہ اس کو پتہ چلے میں سچ بول رہا ہوں. الگ خیر دے, ٹھیک ٹھاک مزے کے. دا سڑے اے دے سڑے نا بچ سا خپل ځان بچ ساته ښا ډېر تیز دی ګوره, ډېر ښه سړی دی, ډېر بزرګ, ډېر زبردست سړی دی. نه اسی مذاق کوم, ډېر صحیح سړی دی. آو ښه دغه دی, ښه سړی دی. مړه د سب باس دنیا هغه ته مار سو دلته پات. مونږ هم کوشش کوو نه دا ټول مارس ته ورسی. نه مړه مونږ دغه کوشش وکړو, جنت رغړ جنت جوړ کړی دی. مړه ټول پکې ځای کو, مړه څنګه وای دا خو بل د دکې ور. زبردست انشاءاللہ ټول به جنت ته ځو. آو میرے نا 8 دوست ماشاءاللہ افطاری میں آئے تھے, 8 کے 8 پٹھان تھے, خالی میں مسلمان تھا. اچھا تو جیسے آئے نا تو میں تو بولا 8 کے 8 پٹھان, ایک میں مسلمان. تو ابھی بس ان کو رخصت کروں, صبر, بس کافی دیر ہو گئی ہماری. آپ کو ہوتا ہے 1 گھنٹہ آپ سے پہلے افطاری کھلتی ہے, آپ انگلینڈ میں نا, ہمارے ہم 1 گھنٹہ آگے آپ سے. تو میں انشاءاللہ نا وہ نکال کے نا آپ کو سینڈ بھی کر رہا ہوں, اس کی تصویر کھینچ کے. تو انشاءاللہ آپ نے پھر اس کو لگانا ہے سلب ماخذ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے, جو یہاں پہ ہمارے ساتھی سوال کر رہے تھے وہ بھی ذرا جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے باب فعال کی خصوصیت. نوید بھائی آپ تو ماشاءاللہ طاقت رکھتے ہیں, آپ فدیہ دے دیا کریں, کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا, میں سنیں, بہت اچھا سوال ہے. وہ سلب لے کے آ رہے ہیں نا, سن تو لو, جواب تو سنتے ہو یار, سوال کا جواب بھی سنا کرو. میں جو ہے نا طاقت رکھتا ہوں, میں فدیہ نہیں دیتا, اس لیے نہیں دیتا کیونکہ میں آپ سے زیادہ عقل اور علم رکھتا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا, اس لیے میں روزہ رکھ کے نا فدیہ نہیں دیتا میرے بھائی. میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں ابھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ سلب ماخذ خان بھائی آپ کو مل جائے اچھی بات ہے, نہیں تو میں لے کے آتا ہوں. اوکے, پرومس ہے, میں بھی آتا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ بات کریں یار, کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو. بنی اسرائیل بھائی آپ, میں ذرا ایک چیز نکال رہا ہوں. کدھر گیا وکاس, تو پتہ نہیں کافی دیر سے بول ہی نہیں رہا, اتنی دیر تو چپ رہتا ہی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں سو گیا ہے.
हाँ, तो मुझे नहीं भी यही खजूरें लग रहा खा रहा होगा, वो क्या नाम है, है। पिस्ते नहीं वाली, नहीं बादाम नहीं, वाली। ये स्नूकर वगैरह ना इतनी खेल रहा इतनी हूँ। इतनी देर वकास का माइक बंद रह ही नहीं सकता, अगर वो जाग रहा हो ही नहीं सकता। भी आ जाए यार ऊपर। ये डिबेट की खुशियाँ क्यों चढ़ी हुई हैं आपको? इतना क्या शौक जाग गया अचानक? यार कोई क्या क्या कुछ क्या अरे कुछ चेंज तो हो ना, क्या हो गया है? मैंने फरोज का लफ्ज़ पूछा सिस्टर से, वो वहाँ से नोट करते करते वो डिबेट तक ले आई हैं आपको, फिर वो जज तक बात आ गई है, फिर वो पोस्टर लगा के नशर करने तक बात आ गई है। तो सारे नहीं, वो वो मेरी topic बात हैं सुन, जिसको अगर करने वहां का- पे हम फरूज का मीनिंग अपना भी रखते तो क्या वो तस्लीम कर लेते? कभी भी नहीं करना उन्होंने तो तस्लीम। फिर ये जो टॉपिक रखे हैं, ये क्या लगता है आपको तस्लीम कर लेंगे? ये पहले यार बात ये नहीं लोगों की। वो भी देखो हमें लोगों को तो पता कुछ है, इन्फॉर्मेशन लेकिन मिलेगी ना। वो जो नीचे सुनने वाले हैं ना, हाँ। उसमें से कोई एक दो तो अपनी अकल तक पहुंचेगा ना कि यार ये बात जो कर रहे हैं और वो बात जो कर रहे हैं, दोनों में उसके क्या और बड़े फर्क है? तरीके हैं ना, उसके और बड़े तरीके हैं। डिबेट का ये सारा करने की क्या जरूरत है? अभी जितनी देर ये बात हुई है, उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये हदीस पे चलें बात कर लेते हैं, या फरूज पे चलें बात कर लें। ये आसमान के साथ फरूज लिखा हुआ है, यहाँ पे लगाएं नहीं, वो दो तीन दिन से वो उम्मे सिस्टर खुद ही आके ये बात करनी है कि आप लोगों से डिबेट होनी चाहिए, हम तो कह ही नहीं रहे। वो 2-3 दिन से वो खुद ही आके ये बात कर रही हैं। अरे यार वो आयत भी रह गई यार, वो जहाँ कल आयत नहीं पेश की थी उन्होंने, ये जहाँ ये कह रहे थे वहाज़ा किताबुम मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबियन, वो आयत उस पर मैंने बात करी थी ना शाह साहब रुके, ना वो क्या नाम है पीर अस्कलानी साहब भी नहीं आए। जल्दी में ही बहुत होते हैं, हम रुकते ही नहीं है। हाँ ना यार, थोड़ा रुके तो फिर बंदा बात करे। क्या है यार ये? शाह साहब का शायद होता है कि वो हो सकता है वो नमाज तरावी न पढ़ा रहे हूँ, बहरहाल बाकी जो है वो तो चलो नहीं, उनको तो शाह होना साहब चाहिए। पढ़ा रहे होंगे तरावी। शाह साहब मेरे ख्याल में शाह साहब जो है वो इधर बर्मिंघम में तरावी पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, ये नवीद साहब भी तो तरावी पढ़ाते हैं, देखो ये आए हुए हैं। ये उधर लगा हुआ मतलब है तुम्हारे बंदे नाल। हाँ वो पठानों को पढ़ा रहा है, मुसलमानों को नहीं। अच्छा, जितने बेहतरीन 1 घंटा नवीद बेहतरीन, अच्छा घंटे में 55 मिनट जो है वो नवीद बेहतरीन गुफ्तगू करेगा, आखिरी 5 मिनट पता नहीं उससे रहा नहीं जाता। नहीं, मैं समझ गया उसको। शुरू में मेरा भी उससे बहुत ज़्यादा वो हुआ था। ये मुझे हसनैन की ब्रॉड पे शुरू में, यानी जब बात हुई ना, ये शायद सुन भी रहे होंगे नवीद भाई, यानी कि बात पता नहीं यार मुझे याद नहीं है, तो एक जगह एक चीज़ पे बहस छिड़ गई। अब मज़े की बात ये कि मेरा मौक़िफ़ भी वही है जो उसका है, और हम बहस किए जा रहे हैं। तो मैंने उसको एकदम रोका, मैंने कहा यार बताओ कि तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है। तो उसका भी वही मौक़िफ़ था जो मैंने कहा यार बहस किस चीज़ की करें हम लोग। तो वहाँ उससे बात हुई थी, और वहाँ ये क्या नाम है यार, वो हमसफ़र भाई, उनसे इनकी बड़ी वो हो गई ठीक ठाक फर्स्ट टाइम ही। तो वहीं मिले थे। सफर भी उधर दूसरी लाइन पर था आज। वो उमर बाब की ये ना अपनी बिन्त मरियम की थी शायद। अच्छा, वो यार बीच में मुझे ऐसा लगा जब तो बात तो समझाओ, ये जो डिबेट रख ली तुम लोगों ने, हाँ, ये अगर डिबेट को देखा जाए, ये जैसे ये लोग बातें करते हैं, ये शाह जफर शाह और उनमें जो हम सुन रहे हैं इनका, तो ये तो सब कुछ साबित कर सकते हैं। नहीं, ऐसी मेरी बात बात सुनना, अगर उन्होंने हर चीज को अपनी मर्जी से लेना है, सारा कुछ तो साबित कर सकते हैं। ये मैं इनकी अकल पे हैरान हूं। हाँ, ये तो तुम लोगों ने बेवकूफी लगा। उनसे शर्त क्या रखी है? बीच में ये शर्त रखी है ना कि लोगों के सामने मानेंगे कि ये आयत के मतन में नहीं है, ये हम बाहर से ले रहे हैं। हाँ, एक साल नहीं, देखो ना, जब उन्होंने कहना है कि ये जालिकल किताब पास्ट है और अल किताब जो अब आ रही है ये मूसा वाली है, अब ये खत्म हो गई है, तो फिर वहाँ क्या करोगे? खत्म कहाँ से करेंगे भाई? करके तो वो कर लेंगे ना। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे खत्म? और यार वो करते हैं ना, वो जो है ना, जो ग्रामिकल डालते हैं ना बीच में अपना लुगत डाल ये अल्लाह ये आयतें जो हैं, ये इस किताब की आयतें हैं, वो हक बयान करती हैं, उसमें कभी भी बातिल नहीं घुस सकता।
ابھی دیکھ لیں نا اس نے وہ جہاں اس نے انزلہ والی اس نے کہاں سے کہاں لے کی بات ہو. ابھی جو سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیتیں تو انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے. نہیں وہ اس نے تو ہم ذالک کوشش الکتاب کو کریں پاس گے نا کر کہ دیا. ٹاپک پہ رہنے دیں, کسی اور الفاظ پہ جانے کی کوشش کریں گے تو ٹاپک پہ لانا یار یہ ساری جو آیتیں ڈیبیٹر ہے اس نکالیں گے کا کام انشاءاللہ, ہے. ذالکہ کی جو ہے نا یہ نکالیں گے پھر بات کریں گے نا. یہ تو ہم ایک بات ابھی پوچھ ابھی رہے نہیں تھے. کرنا تھا یار, وہ نہیں وہ تو انہوں ایسی نے پوائنٹ وہ آف ویو کنفیوز لیا, کر رہے ہیں. وہ تو پوائنٹ آف ویو لیا نا, ہمیں پتہ لگے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ تو صرف وہ لیا. لیکن وہ ذالکہ سے بھی بعد ماں اور پتہ نہیں وہ مریم, وہ دیکھو کہاں ہاں چلی وہ تو گئی. پتہ نہیں کیا وہ انہوں نے پھر میری بات سننا, یہ خان جو ترجمے چینج ہوئے ہیں نا, یہ ٹیپیکل ٹرانسلیشن جو چینج ہے وہ بھی انہی بیس پہ. دیکھو اس سے یہ ہوگا نا, لوگوں میں آگاہی تو آ جائے گی نا, کچھ پتہ تو لگے گا کہ کیا لوگ, اگر کوئی غور فکر کرنے والا ہوا تو. نہیں آتی آپ نیو ٹھیک کہہ رہا ہے, انہوں نے نہیں ماننا, انہوں نے تو وہ نہیں مانے. ان کے طریقہ واردات کی نہیں سمجھ آئی. وہ ہاں طریقہ واردات ہے نا ان کا. ہوتی ہے, ایک سیکنڈ بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈاؤٹ کریٹ کرنا. ابھی وہ ایک انجینئر آپ کے پاس بیٹھ کے وہ قرآن میں لفظ نہ لا آ رہا ہے نہ ماں آ رہا ہے نہ اللہ, کچھ تعلق ہی نہیں ہے, اس نے ایک لفظ کو نیگیٹو ثابت کر دیا بیٹھے بیٹھے انجینئرنگ کے تحت. آپ جو نیچے سننے والے ہیں کچھ کو لگا ہوگا کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے, یہ جو مشکل سے نام لے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے, تو اسی وجہ سے نیگیٹو ہوا ہے, لہٰذا ٹھیک ہے. یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈاؤٹ کریٹ کر کے ادھر جا کے پھر بغلیں بجاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا تیر مار رہے ہیں. نہیں تو اگر نہیں تو ایک اور چیز ہے نا لیو, ایک منٹ, ایک اور چیز بھی ہے نا, یہ ویسے بھی تو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, یہ تو ویسے بھی کیا ہوا ہے. کیوں ادھر آ کے وہ جو بندہ بات کر رہے اسے بولو کہ کوئی مثال دکھاؤ, کوئی اور دکھاؤ, یہ کون سی کتابیں کہاں سے تم کر کے دکھاؤ. اور جو سسٹر ڈائری نہیں تو اس میں بھی یہی بات کریں گے نا. یہ ٹاپک آپ کو نہیں پتا کیا, آپ کو نہیں پتا با سے لے کے ناس تک کا فرق آ رہا ہے. ابھی ایک ٹاپک ہے, یہ ٹاپک ہے, یہ سوال ہے, جواب دو. نیو انہوں نے بھی دیکھا تھا فراجہ کو کیسے کیا. فراجہ کو یہی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ سوال پوچھیں گے اس کا آیت جب ہم رکھیں گے تو ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ آیت کے متن میں یہ بات نہیں ہے, یہ بات ہم حدیث سے لے رہے ہیں. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلیم کریں گے یہ کہ یہ آیت کے متن میں نہیں ہے. بھائی آپ کی حکمت, اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا قرآن پڑھتے, آپ کی حکمت کیا بتاتی ہے ان کے بارے میں؟ آپ جانتے نہیں ہیں ان کو؟ جی بالکل, وہی ان کا وہی طریقہ واردات ہے جو چلتا آ رہا ہے. تسلیم کون سا لفظ تسلیم کریں گے؟ آج تک کیے کبھی انہوں نے؟ نہیں نیو ابھی دیکھنا, ابھی ان سے بحث ہوئی فراجہ پہ, 2 آیتیں رکھی انہوں نے مریم والی, وہ کر کے ادھر وہ نکل گئے, انہوں نے ثابت کر دیا کر کے وہ نکل گئے نا. ہاں نکل گئے, وہاں پر ان کو نہیں پکڑا, نہ ان کو پکڑا, نہ اس وقت میں جو بات کر رہی ہیں نہ اس وقت پکڑا, میں نے بات کی ہے. جو امر والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو, اس کا کیا ہے؟ جناب اگر آپ دین کو اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو پھر تو آپ نے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. یعنی اپنی مرضی نہ کرے, یہ ہوتا ہے وہ سنیں, آپ کو یہ کیوں پرابلم ہے کہ آپ میری باری میں بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تھا, بس جواب دے دیں, پھر میری باری ہے بولنے کی. بولنے دیں گے تو میں جواب دوں گا, اس کے علاوہ میرے پر کوئی اختیار نہیں. چلیں, جو آپ نے تیسری اطاعت فرمائی ہے وہ اسلام کی اطاعت نہیں ہے. وہ اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہو, بغاوت نہیں کرنی ہے آپ نے, اس کے جو قانون ہے اس کا احترام کرنا ہے. وہ اسلام کی اطاعت آپ نے بنا دی ہے. یعنی آپ انگلینڈ میں رہتے ہو, وہاں کہتے ہو اذان نہیں دیں گے تو کہو کہ ہم نے ان کی بات مانی ہے, ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے, کہ ان کا یہ آئین قانون ہے. پتہ نہیں کس طریقے سے آپ نے دین ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں صرف اللہ کا امر مانتا ہوں اور کچھ نہیں مانتا ہوں. اجازت دے ابھی دو, آپ کیوں آ رہے ہو؟ تو آج آپ جس کو مانتے ہو اس کا واسطہ ہے کہ اپنی باری میں بولیں. نہیں تو آپ اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے اور موضوع سے ہٹیں گے تو فرما رہے ہیں کریں گے. میں اس کو اونٹ بھی نہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہوں, لیکن میں نے بھی آپ کی بات سنی ہے نا. اب سن لینا, اگر کوئی کسی ملک میں رہنے کے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قانون کا احترام کرو, یہ نہیں ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو. ماں باپ کا کتنا احترام کا حکم ہے, اف تک نہیں کہنا, لیکن جب دین کے خلاف کوئی بولے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بات مت مانو. تو یہاں آپ کو اطاعت نہیں نظر رہی, آپ کو قرآن کا فہم ہی نہیں ہے, اسلام کا فہم ہی نہیں ہے. آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے, مسلمان بن گئے, پٹ رکھو. خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھو, اس قرآن کو, اللہ کی ہدایت کو سمجھو. نہیں طلعت بھائی ایسے ان کو بتائیں نا, طلعت بھائی ان کو ایسے بتائیں کہ دیکھیں اطاعت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے, جو احکام ہمیں دین کے احکام جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہوگی, نہ ان میں کمی کر سکتا ہے نبی, نہ ان میں کوئی خلیفہ, نہ کوئی سلطنت, نہ کوئی بھی, نہ اجماع, نہ قیاس, نہ کچھ.
ان میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ ان میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے سب سے پہلے۔ اگر کوئی ان میں کمی یا زیادتی کرتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ خلیفہ وقت ہو، خواہ وہ انبیاء میں سے کوئی ہو۔ جب وہ اللہ کے احکام میں کمی بیشی کرے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ان احکام کی اطاعت سب سے پہلے ہے، پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نبی کے اوپر جس کے اوپر وہ احکام اترے ہیں، جس طرح اس نے نبی نے اللہ کے برگزیدہ نے ان احکام کے اوپر عمل کیا ہے، ہم نے نبی کو دیکھتے ہوئے ان کی اطاعت میں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ پھر تیسری اطاعت جو اولو الامر کی ہے، ہمارے جو دنیاوی روزمرہ تمام معاملات ہیں، نظم و ضبط کے ہیں، قوانین کے ہیں، تو ان میں ہم نے اپنے نظم و ضبط کے لیے، اپنی افلاح کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے جو بھی قوانین بنائے جائیں، جو بھی ہمارے اوپر سردار ہو، جو بھی ہمارے اوپر حاکم ہو، اس کی ہم نے ان معاملات میں اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اب کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی، تو اب وہ 10 نمازیں کر دیں آپ نے پڑھنی ہے۔ اب وہ کہہ دے تم پر شراب حلال ہے تو تم نے شراب پینا شروع کر دینی ہے۔ اب وہ تمہیں کہے کہ بغیر کسی شرائط کے جہاد تم پر فرض ہے، دہشت گردی کرو، تم نے دہشت گردی شروع کر دینی ہے۔ تو ان چیزوں کی جو ہے وہ لیمٹس ہیں، اور ہر ایک چیز کا ایک اپنا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ ختم ہو گئی ہے؟ جی ختم ہو گئی۔ اچھا چلے، ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک اس کے رسول کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں پہ آتے ہیں۔ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ قرآن مجید میں ہے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیات کا جو فہم ہے وہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی ہستی سمجھتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آیات جب بھی پیش کی جاتی ہے، ان آیات کے پیچھے ایک شان نزول ہوتا ہے، اور پھر ان شان نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو کھول کر خود بیان بھی فرماتے ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک اطاعت رسول کی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو؟ جب اللہ نے حکم دے دیا، اور اللہ عالم الغیب ہے، علیم خبیر ہے، کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، ایک بات تو واضح ثابت ہو گئی روز روشن کی طرح کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گا، کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا، کسی سے منع کرے گا، اس میں ذرہ برابر تو کیا، رائی کے دانے کے برابر بھی کمی پیشی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے دین میں سب سے اہم قرآن مجید نے حکم دیا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ اب آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق چلیں گے تو ہم مانیں گے، قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ شراب کو جائز قرار دے دے تو ہم نہیں مانیں گے، 10 نمازیں شروع کرا دے تو ہم نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شراب پینا جائز تھی، شراب پیتے تھے، گدوں کا گوشت کھاتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گدوں کا گوشت حرام قرار دیا، شراب پینا حرام قرار دے دیا، نشہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں ڈیفینیشن کریں گے کہ اچھا کریں گے، نبی قرآن کی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں، یہ آپ اطیعوا الرسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ اطیعوا الرسول کا معنی نہیں کرتے۔ ایک بات۔ اب آتے ہیں خلفاء کی بات پر۔ آپ نے کہا کہ خلفاء کی اطاعت ہے۔ جب میرے رب نے فرما دیا کہ اطیعوا الرسول
میرے رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت فعلاً بھی ہے، قولاً بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے اور صرف بول بھی ہے. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے سارے صحابہ عدول ہے، اور خصوصاً جو حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. جب آپ نے فرما دیا کہ میرے خلفاء کے سنت پر عمل کرو، اب جب خلفاء کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو میں ان کی بات اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ان کا نام عمر ہے یا ان کا نام صدیق ہے یا ان کا نام عثمان ہے یا ان کا نام علی ہے، بلکہ میں ان کی بات اس لیے مانتا ہوں کہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء جو الراشدین. بات ہم نے کی ہے نا، شاید میں آپ ختم کروں پھر آپ کریں. مخالفت کی وجہ سے آپ ہماری بات ہی نہیں سمجھ بڑی پائے. ہم نے آپ مختصر سے یہ بات کہا کرتے ہے، ہیں، بہت ہاں مختصر بات ہم نے کرتے آپ سے یہی نہیں کہا ہے اتنا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، میں نبی جب کا خلیفہ حکم کی بات مانتا ہوں نا تو وہ مانتے عین ہیں، میرے ماننے نبی کا ہم نے حکم کب ہوتا ہے. انکار کیا کہ خلیفہ کی بات نہیں ماننی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی تراویح ایسی کو کیوں بات نہیں انکار کر رہے مانی ہو؟ تراویح جو کا انکار اللہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے یہ ہماری بات سن لیں نا، تراویح کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کرتے نا ہم انکار، سن تو لینا آپ. پہلے کہتے کہ یہ شرک ہے. پھر پہلے تو کہہ رہے تھے شرک ہے، ہاں، ہم اور آپ ابھی سے کہتے یہ ہیں کہہ کہ ہم رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے. جوید صاحب سن تو لینا. مجھے بات کرنے دیں ہاں، کالو صاحب، مجھے ایک بات کرنے منٹ دیں طلعت 2 بھائی، منٹ. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی ایسی بات کو نہیں ماننا. ہمارے سامنے حضرت عمر کھڑے ہو کر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو، ہمیں کیا پتہ روایات میں کیا گڑبڑ کی گئی ہے. مان بھی لیں روایات کہ میں وہ کوئی ساری گڑبڑ درست نہیں ہے ہیں، اس بات کی. پھر بھی اچھا آپ نے ایک بات بھی کی تھی وہ رہ گئی تھی. پھر بھی ایک بات پھر آپ جو ایسا آپ نے آپ نے حدیث لمبا کے لیکچر لکھنے کی دیا، بات کی آپ تھی نا. شارٹ ہمت نہیں بات کر کی تھی، انہیں بات اور پوری کرنی ہے، اور بات کرنی ہے. آپ نے بڑی اتنا لمبا شارٹ آپ نے بات کی. لیکچر نہیں دیا نہیں ہے، وہ لکھنے کی بات نہیں آپ سن نے رہے کی تھی، صرف وہ بتا رہا ہوں بس، وہ لکھنے کی بات. نہیں ابو وہ نہ ہریرہ بتائیں، رضی بعد اللہ میں بتا لینے، مجھے بات کر لینے دیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات ہم مان رہے ہیں جو اللہ نے کہا ہے اس کو ہم مان رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات ہم نہیں مانیں گے جو قرآن کریم کے خلاف ہے. انڈائریکٹلی اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے اسے نہیں مانو گے؟ اگر وہ قرآن کے خلاف ہے نہیں مانوں گا میں. یہی تو آپ کی بدبختی ہے نا. ہاں تو آپ جب مانیں اللہ قرآن حکم کے دے رہا خلاف، ہے آپ اطیعوا چلیں. الرسول تو پھر ہاں آپ چلیں قرآن کے خلاف، آپ اللہ کے خلاف چلیں. اچھا اطیعوا الرسول کو میری آپ بات نہیں سنیں. مان اور رہے بھائی عطیہ اور رسول صاحب، قرآن کے ایک خلاف مجھے ہم اجازت چل دے رہے دیں. ہیں. ہاں ایک چلیں. منٹ آپ تو مجھے خود قرآن اجازت دے مجید کے دیں. منکر کیا ہیں. اللہ نے تو حاجی کیا صاحب ہم نبی منکر پاک صلی اللہ ہیں. علیہ وسلم کوئی تو ایسا حاجی حکم دے صاحب، سکتے ہیں جو قرآن کے کالو خلاف ہو؟ صاحب، کالو صاحب ان ایک کی منٹ عقلیں اجازت. دیکھیں، کیا رسول اللہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو قرآن کے اور خلاف ہو؟ کالو صاحب ایک منٹ اجازت دے نہیں دیں، اجازت دے ہاں دیں. تو پھر دیکھیں جب وہ دیکھیں کر ہی پتہ نہیں کیا سکتے تو آپ نے کیا چلنا ہے؟ نہیں. کالو صاحب، اطیعوا الرسول کا معنی کرو پھر آگے وہ چلو. مانا اطیعوا کرتے ہیں الرسول جی، کا معنی مانا کرو. کرتے ہیں، مانا ہی کر کے بتا رہے ہیں آپ کو. ایک منٹ کالو صاحب پلیز. پیارے بھائی، آپ سمجھتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ جو رسول تم سے بات کہہ رہا ہے یہ اس نے اپنے تے ہی بنا لی ہوتی ہے، ہم نے ان سے نہ کی ہوتی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہ ان سے یہ بات کی ہوتی، انہوں نے اپنے تے ہی کی ہوتی تو ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کاٹ دیتے. یہ آپ کو یہ کدھر خود لکھی پتہ ہوئی لگ رہا بات تھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں شاید میں. یہ کون سی آیت آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، صبر کر. یعنی آپ کو اس آیت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں آپ آیت پڑھ کے بتایا میں کریں. بتاؤں گا آپ خلط مت ایک منٹ کرتے ہیں مجھے نا. بات آپ پوری پوری کرنے آیت دیں پڑھیں. حاجی صاحب، مجھے بات پوری کرنے آپ دیں. آیت پڑھیں گے تب میں آپ کو بات پوری کرنے دوں گا. آیت نہیں پڑھو گے تو پھر بات جی نہیں کرنے سورۃ دوں گا. الحاقہ کی آیت نمبر ہے، سورۃ الحاقہ میں ہے، پڑھیں سورۃ نمبر پڑھیں، انعام آیت کو میں ہے. پڑھیں. ہاں قرآن سورۃ مجید انعام پڑھیں. میں ہے. آپ پہلے قرآن ایک کے نام ماننے کی والے پڑھیں، ہیں نا تو اس کو پڑھیں ذرا. سورۃ اور انعام کی یار 93 پڑھ کرن لیں. دو، پڑھے صاحب، پڑھے صاحب. اور ایک میرے منٹ بھائی جڑی قرآن دی تو مثال دیندا ہے آیت دی، وہ آیت پڑھنا میرے سامنے. ہاں تو گال تے انہاں نو یعنی کر اللہ لین تعالیٰ دو. نے اختیار دیا ہے رسول کو کہ تو جڑی مرضی گل کے اندر ٹھیک ہے پٹ رکھ. میں بھی کہاں گا تو میرا نال ہے، شریک ہے، تینوں میں اپنے نال شریک بنا رہا ہوں. ایک میرے کو اختیار ہے، ایک میں تینوں اختیار دینا، تو جے کوئی مرضی ہے انہوں نے کہہ دے. خدا کا خوف کرو یار، اتنا شرک کر رہے ہو آپ اللہ سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نام رسول کا لگا دیتے ہو. نبی رسول ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. آپ سنی سنائی بات کو تھوپتے ہو، اپنے عقیدوں کو جا کے تھوپتے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ. اطیعوا الرسول کا وہ انکار یار کرو اتی یا اس کو رسول، یہ مانو. قول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قول رسول ہے، یہ قرآن قول رسول ہے، یہ رسول ہے. ہنستے بڑے سونے ویسے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ کالو قرآن صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ رسول ہے.
یہ قرآن قول رسول ہے. جی کون سا آواز آ رہی؟ علیم بھائی کدھر گیا علیم بھائی؟ جوید صاحب ایک منٹ، چھوٹی سی بات ہے کہ اگر تراویاں ہوتی بھی ہیں تو یہ کون سا فرض ہے؟ مسئلہ کیا ہے تراویح کے اندر؟ شرک کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہی تو میں جس کا دل چاہے پڑھ لے، جس کا دل چاہے پڑھ لے. نفلی عبادت ہے نا، 2 قسم کی صلات. بات یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، اگر کسی کا دل کرے پڑھے، جو کسی کا تہجد ہے نا، اسے بدعت کہہ رہے ہو نا، بات تو سن لینا. بدعت بن جاتی ہے نا جب ایک کام. ہاں شیعہ ماتم کرتے ہیں، وہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ختیجہ نے ماتم کیا تھا. یہ آپ شیعہ سے پوچھ لے، میں تو اچھا نہیں، شیعہ کالم نہیں صاحب ہوں. آپ ہاں جوید شیعہ بھائی ایک کے منٹ پھر یاد، وہ جوید بدعت ہے یا نہیں؟ جو شیعہ ماتم کرتے ہیں وہ بدعت ہے یا نہیں؟ ان سے پوچھے ہیں کہ یہ پورے جو پڑھتے ہیں 30 دن مسجد میں امام کھڑا ہوتا ہے 30 دن لگاتار، اور 30 دن اس کے پیچھے جس طرح فرض نماز پڑھی جاتی ہے پورے 30 دن مسجد میں اسی طریقے سے تراویح پڑھی جاتی ہے. ملک صاحب اگر امام کے پاس وقت نہ ہو نا، ملک صاحب تسی کنے باری پڑھی ہے تراویح دی نماز؟ دسو مینوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے مولوی کے اوپر تو فرض کر دی نا، مولوی صاحب تجھے 30 دن آنا ہے، لازمی پڑھنی ہے. خدا کے بندو، آپ کو ہوش ہی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں پڑھوں نہ پڑھوں، مولوی کو تو آپ نے پابند کر دیا. مولوی صاحب آپ نے 30 دن آنا ہے، بدعت ہی ہے نا، پڑھانی ہے. ہاں بدعت ہے، یہ بدعت ہے. بدعت ہے. رسول اللہ نے ایسا کیا. یار ایک جگہ پہ کھڑے ہوا کرو. ابھی آپ اس بھائی سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کون سا کہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، نفل ہے، بے شک پڑھے. ابھی کہتے ہو بدعت ہے. نفل ہے پڑھو. جوید بھائی ایک منٹ دیں دے. مولوی صاحب بھی ایسے کہتے ہیں گل کرو، تسی کرو. میرا تے دماغ ہے قرآن نو، قرآن نو بھی نہیں. دیکھیں نفل، چھوٹی جی گل ہے، میری بات سنیں. نفل اللہ کے قریب کرتے ہیں، نفلی عبادت سے ہمیں انکار نہیں ہے، آپ کریں جتنی آپ کو اللہ توفیق دے. لیکن نفلی عبادت کو ہی اگر میں یا ملک صاحب ہر روز باجماعت کرنا شروع کر دیں 1 مہینے کے لیے، ہم کہیں کہ نفل ہیں، لیکن ہم نے ہر روز باجماعت پڑھنے ہیں نفل، تو یہ بدعت ہو جائے گی. چلیں سن لیں، اب جواب سن لیں. بات یہ ہے کالم صاحب کہ جو ابھی وان صاحب نے بات کی ہے نا آپ والی، کہ 1 مہینہ روزانہ امام کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جماعت ہوتی ہے تراویح کی. بات یہ ہے کہ اگر کسی امام کے پاس وقت نہیں ہے نا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، یہ 10 دن پڑھاؤں گا، آگے میں ہفتہ بعد بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، اس پہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ آئے، کوئی اور بندہ پڑھا دے. کیا کیوں جا رہا ہے؟ ٹھیک گل سنو نا، پھر فرض کتوں ہو گیا؟ فرض سمجھ کے کرن دے نے نا، یعنی کہ نہیں آپ یار فرض سمجھ کے کرتے. ملک صاحب گل سن لو نا، کہہ رہے ہیں کہ ایک امام 18 دن آئے گا، اس کے بعد اگر وہ بزی ہے تو دوسرا امام لے آئیں گے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے. اتنی علمی بات کر رہے ہیں، اتنی علمی بات کر عوام صاحب گل تو سن لیا کرو نا بزرگو. فرض یہ ہوندی ہے کہ جے تم قضا کر لی تو تہاں او جڑا ارادہ کرنا تم دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی کہ فرض یہ چیز ہوندی ہے. نہیں قضا کرنی ہے، اسلام میں قضا نماز ہے کہ بدعت کنوں کیا جاندا؟ ذرا بدعت دی تعریف تے کرو. بدعت وہ ہوندی ہے سر کہ جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تے اگوں انہاں دے پیروکاراں تو ثابت نہ ہوے، ٹھیک ہے، تے اگوں کسے بندے نے خود شامل کر لئی ہوے، ٹھیک ہے. یہ بدعت چ نہیں پیروکاراں ہوندی تو تراویح. نال شامل رسول تے قرآن تو نہیں، مطلب اگر پیروکاراں حدیث تو حدیث چ آوندا کہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے صحابہ کہ نے نہیں؟ جنگ جمل کیتی، جنگ صفین کیتی، تے اسی آپس وچ ہن جنگ کر سکنے. کالم صاحب نفلی عبادت دی مثال اے وے. صاحب تسی بدعت دی تعریف کرو. شوید بھائی تو ہور پاسے گل چلی جانی ہے. تے جنگ صفین ہوئی ہی تے اسی بھی ہن جنگ کر سکنے آپس وچ. پھر یار کالم صاحب گل اے وے، گل سنو نا، گل سنو. نہیں دسو نا صحابہ تو نفل دی تعریف اے وے. یار گل تے سن لا نا، میں تنوں کرنا جنگ. نفل دی تعریف اے وے کہ صحابہ دے دور دے وچ جیڑا بندہ تہجد چھڑدا سی نا، اونوں ایک عیب سمجھا جاندا سی. ہن اسی کی آکھیا کہ او بدعت سی، او فرض کر دتی گئی سی تہجد. نہیں نا ہوندی اتنے موجود یار جو بھی سی صحابہ خود تے فرض سمجھ کے پڑھتے ہوندے سن. یہ مطلب یہ نہیں کہ فرض ہو گئی ہے. تے جڑے بندے رمضان دے وچ عبادت وچ ودنا چاہندے نے او جا کے پڑھدے نے، جڑا کو نہیں ٹائم ہے او نہیں پڑھدے. باجماعت کیوں ہوندا ہے؟ وہ تے گل ہو گئی سر. باجماعت ایک طریقہ کار ہے نا. نہیں غلط ہے نا حاجی صاحب. ہن ساڈا بھی طریقہ کار سنو. اچھا جے 100 بندہ اپنی اپنی پڑھدا ہوے تے او تے تے مسئلہ نہیں ہے تانوں، مگر جے 100 بندہ جماعت چ کر کے 27 گنا ثواب لے رہے او تے مسئلہ ہے. رمضان چ نمازاں 6 فرض. نفلی نماز باجماعت نہیں ہوندی پاجی. تراویح سر کیوں نہیں ہوندی سر؟
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਟ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੇ। ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹੀ 100 ਬੰਦਾ ਜੇ ਯਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ 100 ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ 27 ਗੁਣਾ ਸਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਕਰਨ ਚ 27 ਗੁਣਾ, ਬਿਦਅਤ ਚ 27 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਲ ਕਿਉਂ ਲੈਦਾ ਪੜਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਫਲ भी बात जमात सुन ले। नहीं सुननी, सुन नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। नहीं सुनो, मजाक कर रहे हैं। मैं तो मजाक नहीं कर, मैं सीरियस हूँ। बात ये है कि अगर सुन्नत फर्ज होती या सुन्नत करनी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास लिखा के साहबियों को बिठा के उनको लिखवाते कि ये किताब लिखो। ये 200 साल बाद याद आया मुसलमानों के, हो ये मिस हो गई साढ़े को सुनता, ये हुण सुनी सुनाई लाजमी लिखो कि अगली जड़ी उम्मत ने कर। ये एक गलत ताल्लुक ही नहीं है टॉपिक के नाल साहब। मुझे इजाजत दे देना, इजाजत। अगर आका की सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फर्ज होती, यानी हर तरीके से मानी है, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बड़ी गलती होगी, नकले कुफर नबाशत, फिर गलती होगी। उन्होंने अपने जिंदगी में किताब लिखाई नहीं है, उनके बाद उनके साहबा ने भी नहीं लिखा, उनके आगे जो थे मुरीद उन्होंने भी नहीं, उनके आगे जो उन्होंने भी नहीं लिखा। तो सर साहबा ते लिखी गई है ना, साहबा ने क्यों स्किप कर गए हो? ये 7वीं 8वीं पुश्त नूं ये याद आया है, ओहो साढ़े को तो गलती हो गई है। ये सुन्नत भी दीन का हिस्सा है, ऐसा नहीं लिखी ही नहीं। और पूछ रही उनकी, मैं दादे को सुनिया सी, दादे ने पड़दादे को सुनिया सी, पड़दादे लकड़ दादे को सुनिया सी। यानी आप अहमदी अगर कोई ये बात करे, मुझे आज बस सद अफसोस है, जब आप पैगाम रसानी की गेम खेलते हैं एक ही जगह पर और 4 आदमियों को। यार जरावर साहब इन्हें म्यूट करा माइक में शोर आ रहा है। बंद नहीं होगा जनाब, ये बंद नहीं होगा, ये अपनी बारी पे बंद होगा। तो जब आप खुद पैगाम रसानी की गेम खेलते हैं, मैं बोलता रहूँ, आप भी बोलते रहे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा जी, बोलते रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी 1 मिनट बात पूरी होने दे, फिर आप कर लीजिए जी। आप पूरी कर लें बात। बड़े ईमान जल्दी आ गए, जोद आ गए, दुआ भी बंदा गल कर रहा है। एक पर्सन ने जब पैगाम रसानी की अहमदी गेम खेलते हैं तो वहां से भी आपने कुछ नहीं सीखा कि एक ही जगह पर 10 मिनट के अंदर एक पैगाम 4 बंदों को दिया जाता है, और जब चौथा बंदा वो पैगाम सुनाता है तो हंस के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन ये 200, 250, 300 साल यानी बाद, यानी 6, 7, 8 पुश्तें फौत हो गई हैं और ये किताब लिखी गई और एक्यूरेट लिखी गई है। ये हदीस है, ये सुन्नत है। खुदा का खौफ ही नहीं है आप लोगों में। कुरान हमारे पास मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान के अलावा अल्लाह ताला कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो। ये कुरान किताब है, इसको फॉलो करो और इसी के मुताबिक चलो, खत्म हो। मलक साहब जट भाई सिर्फ आधा मिनट चाहिए, फिर ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। मलक साहब 1 मिनट ठहर ਜੀ। ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ, ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਦੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੇਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਅਤ ਬਾਅਦ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਓ, ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हजरत कैसे खैरियत से? यार हदीस मैं कह रहा पढ़ लो। हाँ जी, हाँ जी, हदीस लाई पढ़ दो जी, सारा मफहूम। बराबर साहब म्यूट करा जी, शोर आ रहा है यार बड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान के निफ्स शब में मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वहाँ तरावी की नमाज़ पढ़ी। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। फैन म्यूट लाओ ज़रा 1 मिनट। सर शोर पड़ा, म्यूट ला दो 2 मिनट। हाँ जी।
کچھ صحابہ رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا. چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس لوگ جمع ہو اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی. چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کی جگہ بھی باقی نہ رہی، لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے. جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا کہ کہیں یہ نماز دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی. بس اب عمل کر لو، بس ہے گل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. اپنے دوست آئے نے، انہوں نے کسی نے گل کرنی ہے. کی نام ہے تہاڈا یار؟ مینوں زیڈ آر. آپ کھولیں اپنا سیار. آپ کا نام کیا؟ آپ کی طرف سے شور ہے، پتہ نہیں کیوں. آپ نے ٹیلی فون کو ساتھ پہ چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے؟ جی جی، وہ اسی وجہ سے شور ہے. اتار لیں. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اب ٹھیک ہے. اچھا یہ عزیز ہو ہٹا گئی. دیں احمد بھائی، ٹھیک ہو گیا، معاملہ ختم ہے. صاحب میرا ایک سوال ہے ہمارے ساتھ، ایک بات کرو بس، خالی سوال کا جواب فوراً دے دو، اور نصیحت وغیرہ تقریر وغیرہ ہم یہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ کیا نہیں مانتے جواب آپ؟ کون دے گا؟ جب میں سوال آپ پر ایک سوال ہے، اسی سوال کا ڈائریکٹ جواب دے دو، ختم. اب پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بس خالی ہاں، صاحب سے جہاں ایک سے آپ سوال نے ہے. دے دیا 2 منٹ میں، ہم سے کیوں اس طرح مانگ رہے ہیں 2 منٹ میں؟ جی آپ نے دے دیا جواب 2 منٹ میں، ہم سے کیوں ڈائریکٹ جواب مانگ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ مجھے جواب دے دو. آپ خود تو آپ نے ڈائریکٹ دیا نہیں ہے. نہیں، ایک منٹ جو صبر خود کرو. نہیں کرتے ہمیں کیوں کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ یہ جنگ کیوں کر رہے؟ ایک منٹ، لڑائی نہیں جنگ نہیں کر رہا. آپ نے ہمیں کہا، حکم دے رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے جواب دے دو، اور ہم نے جب میرا آپ سے سوال پوچھا آپ نے جلدی سے جواب حکم نہیں دیا. جو آپ خود نہیں کرتے حکم ہمیں میرا کیوں کہہ رہے ہیں وہ کریں؟ حکم میرا حق بنتا ہے. ہاں تو میرا بھی حق بنتا ہے پوچھنے کا. آپ کون ہیں بتائیں؟ نہ آپ نہ نہ، آپ دیوبند کا سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ میں دیوبند سے حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہاں ہیں. دیوبند حنفی ہے نا، ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک، آپ بولیں کیا آپ کا سوال ہے بھائی؟ جی، سوال تو میرا ہے کہ مالک صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ رسول کا اطاعت کرنا، رسول کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اطاعت کرنا یہ شرک ہے. نہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کہا. ایک منٹ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو 1 منٹ. پھر میں قرآن کی آیات کے مطابق میں آپ کو حوالہ دوں گا، پھر ہم چلے نہیں. جائے آپ گا. سن لیں، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ کوئی ایسی اطاعت سن لے بھائی، ہماری طرف الزام نہ لگائیں. بات آپ کا کمپلیٹ سوال نہیں آ ہے. گیا، مجھے الزام بھی لگاتے ہو، جو بھی لگاتے ہو، آپ کی باری بعد میں. نہ 1 منٹ صبر کر میرا بات نہیں، ہم آپ کی کیوں بات مانے؟ 1 منٹ صبر کر. حضرت نے کہا تھا، جو ہمارا بڑا مفتی شیخ نے مالک صاحب، کہ ان تینوں کے ساتھ ان تینوں کی اطاعت کرنا یہ شرک ہے، یا خالص اللہ کی اطاعت کرو یا رسول کی. مثال حضرت نے اس طرح کہا تھا نا. لیکن حضرت سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ تو ماشاء اللہ اتنا بڑے مفتی ہو نا، کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ نے تو آیات دیکھی یا نہیں کہ اگر آپ ہمارے اطاعت کرو، ہماری رسول کی اطاعت کرو. پھر قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ ان هو الا وحی یوحی، سمجھ شریف میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی باتیں یہ ویسی نہیں ہے، یہ بھی ہمارے طرف کیا ہے؟ وحی ہے. ٹھیک. تو حضرت نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کرنا یہ شرک ہے. حضرت آپ ہمیں ثابت کرو کہ کیوں شرک ہے، کس وجہ سے شرک ہے. چلیں آپ خاموشی سے سنیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. آپ بات نہیں کر، مالک صاحب بات کرے گا. خاموش ہو جائیں تو جواب لے لیں. دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شرک ہے اس طرح جس طرح قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں منسوب کر کے، رسول اللہ سے ایسی روایات منسوب کر کے جو قرآن کریم کے خلاف ہیں، اور یہ کہہ کر ان پر عمل کرنا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے آتی اللہ و آتی رسول.
کہ رسول کی اطاعت کرو، اور ایسی چیزوں کو دین میں ایجاد کرنا جو قرآن کے خلاف ہیں رسول اللہ کا نام لے کر، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ شرک ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں دیا خود سے کچھ کہنے کا۔ رسول اللہ نے جو بھی ہمیں کہا ہے، جو کچھ بھی رسول اللہ سے ہمیں ملا ہے، وہ وہی کچھ ملا ہے جو قرآن میں ہے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ حضرات جھوٹ مت بولو، یہ آپ کی جھوٹ ہے، آپ جو بات کرو یہ سب آپ کا دماغ جھوٹ ہے۔ نہیں کام کر رہا تو آپ کیا کریں؟ ہاں ہنسو 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 ہنسو۔ ایک منٹ مالک خان یہ بنا رہے رسول دی بھی تو دو اطاعتیں کرو۔ ایک منٹ، یہ آپ کی بڑی یہ آپ کی خباثت ہے، یہ چیز آپ کی خباثت پر دلالت کرتی ہے جناب۔ اور خبیث کا بچہ انسانوں کی ایک طرف منٹ بات کرے، انسانوں کی ایک طرف۔ منٹ ایک بہت منٹ ایک نہیں۔ منٹ، آپ نے غلط بات کی۔ خان صاحب یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، اس طرح نہیں۔ ایک منٹ صبر کو، بات کرنے کا طریقہ اسی طرح ہے۔ نہیں اسی طرح نہیں ہے نا، اس طرح نہیں بات۔ میوٹ نہیں کر، آپ کی غیرت ہمیں اس طرح معلوم ہے۔ بات نہ کریں ہمارے ساتھ، بات میوٹ نہیں کر، میوٹ نہیں کر۔ وہ تیری غیرت پتہ ہے پٹھان صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کی غیرت، مجھے نہ بتاؤ۔ میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، میں پنجاب کا ہوں، آپ خیبر پختونخوا کا، آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر، آپ کی غیرت مجھے ساری پتہ ہے۔ آپ میں دم نہیں ہے، مجھے سارا پتہ ہے۔ آپ میں دم نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ میں دم نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب آپ کی غیرت، دیکھیے ایک سیکنڈ خان صاحب، اگر آپ نے یہ انداز گفتگو اختیار کرنی ہے تو پھر ہم آپ سے یہاں بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ اخلاق کا اچھا ٹھیک ہے، آفرین، بس کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے، ٹھیک ہے؟ آفرین، آپ جس موضوع پہ کل آپ موضوع رہے کل ہم اسی موضوع پہ ذات آپ کے گپ شپ کریں گے۔ ختم نبوت پر آپ سے بات ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ۔ ختم نبوت۔ ان سے ٹائم طے کر لیں، کتنے بجے کل آپ آئیں گے؟ ٹائم بتائیے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت بلوچستان میں ہیں؟ جی کیا وقت ہو گیا آپ کے ادھر اس وقت؟ جی ابھی جو ہے 42:02 2:42 ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کل آپ کتنے بجے آئیں گے؟ ٹائم بتائیے آپ۔ بس جس ٹائم جاوید صاحب آیا تھا اسی ٹائم ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ کل ایسا ہے کہ کل آپ شام کو 6 بجے اپنے رات کے 10 بجے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ 10 بجے پہ ہمارا کام ہے نا، جس ٹائم جاوید صاحب آ جائے گا اسی ٹائم ہم آئے گا۔ اب وہ نہیں پتا وہ کس ٹائم آئے گا، بس ہم اس کے ساتھ اکٹھے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ آئے گا۔ چلے میں آپ کو میسج کر دوں گا، آپ میسج کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ جھوٹ بولنا، یہ امنے سامنے یہ بہت بری کام ہے، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بہت بری کام ہے، بہت بری کام ہے۔ مالک صاحب نے اتنے بڑے جھوٹ بولا، آپ نے بھی جھوٹ بولا، خدا سے ڈرو۔ آپ کو ملک صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی خان صاحب؟ اے حضرات، ہمارے ساتھ بھی دماغ موجود ہے، پہلے اس جو بات کیا تو وہ اپنے بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ کا دماغ نیا ہے، 0 میٹر۔ ہاں 0 میٹر ہے، جھوٹ بولتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ دماغ 0 میٹر ہے۔ یہ باتیں آپ کی جھوٹ پر خود دلالت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے، آپ خوش رہیں یار، جیسا آپ سمجھو۔ ہم خوش ہیں، آپ خوش رہو، بس خالی جھوٹ چھوڑو، بس جھوٹ چھوڑو، دوسروں کو مت نیچے مت اتارو۔ میں جھوٹ نہیں چھوڑنا، یہ تو میرے دوست فرینڈ پکا۔ اچھا اسی وجہ سے آپ بدعتی ہو، ذلیل ہو نا۔ اللہ حافظ۔ ہاں میں بدعتی ہوں، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ذلیل کرے، ہماری یہ دعا ہے، اللہ آپ کو ذلیل کرے، اللہ آپ کو ناکام کرے، اللہ کو آپ کو اگر آپ کے کہنے سے امین ہوتا تو پھر تو امریکہ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارے اللہ سے پورا یقین اور امید ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عزت ہے، تو میں ایسی عزت پر لعنت ڈالتا ہوں۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، میں شریک نہیں بناتا ہوں اللہ کے ساتھ۔ کوئی راضی رہے، ناراض رہے، خوش رہے، جھوٹا کہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ السلام علیکم۔ ان کے کہنے سے جیسے بڑا اثر ہو جانا ہے۔ السلام علیکم۔ جس بات پر اللہ کا شریک کوئی ٹھہرے تو وہ جھوٹ ہے، وہ یہ ڈیزل کے ماننے والے اب ہمیں کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، شاباش ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम मलिक साहब ते कालू साहब बड़ा मोडे ना मोडा लाया दूआ भरावां ने अज माशाअल्लाह। सो तुहानू कोई इतराज है जनाब? नहीं मैं सवाल करना, इतराज तो नहीं मेरे अल्लों। दोवें जनाब इकट्ठे मोडे लगे ने। मैं ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। कदियानी जिंदगी को कदियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है। शाबाश। क्यों क्यों म्यूट ते भाभी मोहम्मद ने काफिर के बच्चों क्यों म्यूट किया? शाबाश। म्यूट किया? ये पंडित का पिक्चर हटाओ यहाँ से। ये रोजा नहीं पंडित रखना, सुबह गंदी बातें कर रहे हो, रोजा नहीं रखना। शाबाश तेरे गंदियां औलादे ने सवार रख के आ गया सुबह सुबह। गंदे बच्चे रोजा नहीं रखना। यार डीजल दा बनने वाला जे ये डीजल दा बनने वाला। कालू भाई जी भाई आपसे फौरन मेरा सवाल है, 1 मिनट में फौरन जवाब दे दो। बस यार बैठ फौरन डायरेक्ट जल्दी से जवाब दे दो, बात करने का नहीं। इधर उधर बोलने का नहीं। सवाल करूं मैं जल्दी। इसको करके दे यार खान। जी जी मैं काफिर हूँ, आपकी बिदातों का मैं काफिर हूँ, हम काफिर हैं, आपकी बिदातों के काफिर हैं। ये पंडित अच्छा जिशान साहब आपसे एक सवाल है कि आसमान में बिजली कैसे कड़कती है, क्या उसका क्या मामला है? पिक्चर हटाओ। हंटर से उत्तो आए आसमान तो आए किन्नू पता है नहीं। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने दस्या। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਲਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ने। अच्छा डॉक्टर साहब इसको सांस चढ़ाएं जरा, चढ़ने दें इसको सांस। इन्हें सांस चढ़ाओ जिशान नु। वो काफिर हो। जी 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 सांस चढ़ाओ, सांस चढ़ाओ। तलत भाई ने गुस्से च आके तेन कह देना अब्बू जी। बाबा ना करो बच्चे का जान ना करे किसी के साइड। अहमद रजा सर अहमद रजा बिजली को सवाल होया सी। देखो आला सर को सवाल होया सी बिजली क्या शय है। उन्होंने जवाब देता है कि अल्लाह ताला ने बादलों के चलाने पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसका नाम राद है। इसका कद बहुत छोटा है, ठीक है, ये वो तारीफ बयान कर रहे हैं उस फरिश्ते की। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कोड़ा है। जब वो कोड़ा बादल को मारता है उसकी तरी से आग जड़ती है, उसका नाम बिजली है। जियो मोमनो जियो जियो। अहमद साहब फरमा रहे ने उन्होंने कोड़ा कितना लंबा है पता नहीं, कद तो छोटा वे उस फरिश्ते का, मगर कोड़ा बहुत लंबा है। कनेडा चमक रही है, एक ही कोड़ा सारी जगह जा रहा है। हाँ ना अच्छा वे लोग कैसी कहानी सुनाई है कि रात ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਚ ਕੋੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੋੜਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਤੀ ਆਂਦੇ ਜੇ। एक भाई आया सी कह रहे मैं सवाल करना, वो किथे गया? जी 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 खाक सर थले सुन रहे हैं। मैं क्या पहले ये कोड़े डायरेक्ट ही जवाब देना जो और गाल नहीं करनी। आदे जी ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। देखो बाबर साहब अल्लाह वास्ता है। या रसूलुल्लाह, क्या आपके वफात पाने के बाद भी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वफात के बाद, बात तो सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की जब हदीस पेश की जाए तो बोलते नहीं है बीच में। वफात के बाद भी बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के इजसाम को नुकसान पहुंचाए या खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनको रिज्क दिया जाता है। क्या लिखा है? अल्लाह के नबी जिंदा है। जैसे कुरान में शुहदा के बारे में है ना, तो शुहदा की जब जिंदगी जो है वो जिंदा मान ली जाए बाद उनके शहीद होने के, तो अंबिया के लिए तो ये बात बदरजा उला साबित हो जाती है। तो लेकिन हम मर्जियों को बार बार बतानी पड़ती हैं बातें ये सारी, क्योंकि पढ़ा नहीं होता ना। अच्छा जी, आगे सुने अगली हदीस भी। एक तो ये मैंने सुनन इब्ने माजा से पेश की थी, तो एक और हदीस इधर आइए, रवायत मुझे सेंड करिएगा, जरा व्हाट्सएप करिएगा। यही वाली हदीस? जी जी यही हदीस है। सुनन इब्ने माजा 1637 मैंने पढ़ी है, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ सेंड आपको, ठीक है।
مجھے اٹھاتا ہے پھر میوٹ لگا کے تقریر کر جاتا ہے 2 گھنٹے. اب آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ دفن کر دیا. ہاں جی، قبر کس کی ہے بتاؤ پھر؟ مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں زندہ ہے نا. قبر میں زندہ ہے؟ جی جی، زندہ بندے کو قبر میں ڈال دیا صحابہ نے. قبر میں زندہ ہے وفات کے بعد. لازمی نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آئے بندہ وہی بکنا شروع کر دے. یہ جو ملحد ہوتے ہیں نا، یہ ہیں، یہ دیکھیں بکنا شروع کر دیتے ہو تم لوگ کم از کم. دیکھو تو صحیح، تم بات کن کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ حدیث مبارکہ بھی سنا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور تمہاری اتنی جرت ہے، اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو، جس نبی جرت آپ کی ہے کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے اوپر تم زبان دراز کرتے ہو. اس کو زندہ دفن کر دیا. کوئی شرم کرو. کوئی کس نے کہا ہے یہ اس نے کہا ہے. شرم کریے، تیرے کھوتے دماغ نے، تیرے اس دماغ نے کہا ہے، یہ جو تیرا مینٹل دماغ ہے نا، مرزا جونیئر نے جو کیا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تجھے کہ یہ بکواس کر. ٹھیک ہے نا، یہ تیری جرت ہے، تیرے اندر جو شیطان بیٹھا بھونک رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بکواس کر رہا ہے لانتی لودھی انسان. بھائی ایک منٹ، لودھی بھائی معذرت، میں ان کا جواب دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری خطبہ کے حوالے سے، اور مرزا جونیئر چھوکرا کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پائی تو آپ نے شان رسالت نہیں بیان کی، آپ نے کیا بیان کیا؟ توحید بیان کی ہے. معاذ اللہ، وہ کیسے خنزیر لوگ ہیں یہ لوگ. ایک وہ اونلی مسلم یہ نکلے ہیں، اور یہ وہ ایک خنزیر وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے مرزا جونیئر چھوکرا، کہتے ہیں شان رسالت نے بیان کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تشریف لائے آپ کے پاس، جب تشریف لائے کپڑا اٹھایا، بوسہ دیا، کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ اور وفات کے بعد بھی. اس ذات کی قسم، زندگی میں بھی پاکیزہ، وفات کے بعد بھی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ پر 2 مرتبے موت ہرگز طاری نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات آئی، ایک آن وفات، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھر زندہ ہیں. اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا پھر وہ زندہ ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی پر خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ تم لوگوں کو علم ہے مرزیو، وہ کہتے ہیں آپ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا اللہ. جب ماتھا چوما تھا وہ زندہ تھے کیا؟ جب ماتھا چوما تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بکر صدیق نے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے؟ ہاں، اس کا بھی بتا دیتے ہیں جواب. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک میت ہوتی ہے، وہ جو اس کو جب اس کو لے جایا جاتا ہے، وہ اس کا میں بتاتا ہوں، تو وہ کیا کرتی ہے میت، جو کہ نیک ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ جلدی سے جلدی میرے مقام پر پہنچا دیا جائے. کہاں پہنچا دیا جائے؟ جو ان کا آرام کا مقام ہے وہاں پہ پہنچا دیا جائے. تو ایک اور جو روح جو ہوتی ہے، روح گناہ گار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ جن و انس یہ سن لیں، ٹھیک ہے، تو ان پر موت طاری یا ان کے اوپر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ایک غیر نبی امتی جب وہ وفات پاتا ہے، وہ گناہ گار ہو یا کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کو بھی وہ بھی سن رہا ہوتا ہے اور پہچانتا ہے، اور جو کندھے پہ کندھا دینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پہچان رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم وہ زندہ کو دفنانے جا رہے ہوتے ہیں؟ ان کیفیات کا اللہ نے بتایا کہ اگر جن و انس سن لیں تو وہ ان پر لرزہ طاری ہو جائے. تو کیا وہ سن رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا اس کا مطلب ہم ان کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب کہ یہ جو کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کیفیات کا شعور تمہیں نہیں ہے. ابھی ٹھیک ہو گیا مرزئی. اب ایک اور حوالہ لے لو، صحیح بخاری سے بھی لے لو، ایک اور حوالہ بھی لے لو نا، کہ جو قبر میں جانے والے ہوتا ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو وہ جانے والے جو واپس جانے والے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں وہ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک غیر نبی عامی امتی کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا
کہ وہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. تو کیا ان دلائل کو سن کے امتی یہ عقیدہ بنا لے کہ نہیں 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 ہم وہ سن رہا ہے بھائی اس کو باہر نکالو وہ زندہ ہے؟ بھائی ان کیفیات کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، وہ ایک جہان اور ہے، وہ اس جہان میں چلے گئے اور ان کا تعلق جو ہے دیکھیں وہ قدموں کی چاہٹ جو آواز ہے وہ بھی سن رہا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا سے بھی ہے، اس جہان میں بھی جا کے بھی اس دنیا سے اس کا تعلق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. یہ جو ہے یہ تو حیات ہے، یہ تو تمام کے تمام مکاتبہ فکر اس پر اجماع ہے ان کا. جو انبیاء کی حیات کا منکر ہے، کافر ہے، زندیق ہے، جیسے تم لوگ ہو. بھائی جواب کب دو گے؟ مماتی جیسے ہوتے ہیں، مماتی. میرے اچھا سوال جی، کا جواب دیے نہیں ابھی تک. ہاں جی بتائیں. جواب دیا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ خنزیر ہوتا ہے. جواب دے تو دیا، حوالہ جات دیے، حدیث مبارکہ دکھائی گئی تمہیں. کیا میں صاحب نے جواب کانوں کے دیا کہ اندر وہ اللہ کے نبی کانوں کے زندہ اندر ہے، کیا کانوں اللہ کے کے اندر کیا نبی اس وقت زندہ بھائی تھے. ہاں نا میں جواب دے دوں نا، اس وقت زندہ تھے. مرزائی جی بات تو سن کیا لینا، تھا؟ اللہ کے نبی اس وقت زندہ تھے. ان کا اس کا شعور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا. اس جہاں میں وہ ایسے چلے گئے کہ وہاں کا اس جہاں سے دنیا کا بھی تعلق، دونوں کا تعلق تو پھر ساتھ ہی ہے، تو لیکن پھر جو اس بات دنیا میں اگر رہ رہے لوگ اگر ان کو زندہ ان کو دفنا اس دیا گیا کیفیت اس سے کا آپ کو کیا شعور تکلیف نہیں. ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ ان کو زندہ دفنا دیا گیا، آپ کو اس سے پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو پھر یہ کس کہا نے کہا کرو نا ہم نے تکلیف اپنے ہوتی نبی ہے؟ کو زندہ دفنایا کس ہے. نے کہا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اب نعرے جب لگایا آپ کرو ہم نے نبی کو حد تک اپنے زندہ ہمیں، دفنایا ہے، کیوں نہیں لگاتے؟ میں بتاتا ہوں نا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کا شعور انسانوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیک ہے، انسانوں کو لیکن نہیں آپ پوری دیا. بات کریں نا کہ بھائی ہم نے ان کو زندہ دفنایا ہے. نہیں وہ پوری بات بتائیں دنیاوی نا زندہ جس نہیں کو ہے نا، جس طرح آپ امت کہہ کو. رہے ہیں کہ دنیاوی طور پہ جیسے انسان زندہ ہوتا ہے اس کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے. کیوں اللہ کے ہاں اعلیٰ جیسے اس حضرت تو جہاں کہتے ہیں میں ہے، دنیاوی وہ طور اس پہ زندہ ہے. جہاں میں، اس جہاں میں اعلیٰ ہے. حضرت کہتے ہیں دنیاوی ہاں طور جی پہ جتنے مرزائی ان جی، کو بیویاں بھی پیش اب کی آپ جاتی ہیں. یہ بتاؤ، اب آپ قبر میں ان کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں صحابہ کا اب فہم ایک منٹ دوسری لودھی بھائی، ایک منٹ لودھی بھائی، مرزائی کو جواب دے دیا ہے. اب مرزائی میں بتائے گا کہ اب یہ ہم نے تو بتا دیا، اب یہ اچھا، قبر مبارک میں نبی علیہ زندہ الصلوۃ دفنانے والسلام والا کو مرزا ہی ہوتا ہے. زندہ مانتا ہے، مردہ مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ بتاؤ بھائی مرزائی. بھائی ہم نے ہمارے صحابہ کل کی اس کی اتنی ٹھکائی ہوئی ہے، یہ اسی ہاں بولنے لودھی جوگا ہے ہی بھائی، نہیں اب. زندہ نہیں دفنایا میری نبی جان پاک لودھی صلی اللہ بھائی، علیہ وسلم ایک منٹ کو، اس کو جواب دینے دیں. وہ سال کے بھائی بعد ہی قبر میں، دفنایا ہے. اب بتاؤ کہ قبر مبارک میں نبی زندہ علیہ الصلوۃ دفنانا جو ہے وہ والسلام بالکل زندہ ہے یا بہتان نہیں؟ ہے. بہتان ہے صحابہ پہ کہ انہوں نے زندہ دفنا دیا نبی پاک کو، نعوذ باللہ اب استغفر اللہ. اب چلو وہ یہ تو تمہاری رافضیوں والا سوچ ہے، عقیدہ ہے. مجھے یہ بتاؤ شیعہ کہ نبی علیہ رافضی اس الصلوۃ طرح کہتے والسلام ہیں بھائی ابھی قبر بہن کو مبارک میں زندہ زندہ ہیں یا نہیں؟ زندہ دفنا دیا، ابھی بھی ان کا زبان لڑکھڑا رہی تھی اب زندہ. مرزائی جی اب جواب دے دو وہ رافضیوں کا کہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں؟ وہ بھی دے دیں گے، پہلے اتارتے قبر میں اتارتے وقت بتاؤ وہ نا. بتا دیا، وہ میں نے سارا جواب دے دیا نہیں کہ دیا، عامی کے لیے، اتارتے غیر وقت نبی بتا کے لیے زندہ اللہ تھے کہ نہیں تعالیٰ تھے. کے نبی نے یہ ارشادات فرمائے ہیں، غیر نبی کے لیے وہ سارے ارشادات میں نے آپ کو بتا قبر میں دیے. اتارتے ہوئے اور وہ یہ بھی زندہ تھے بتا یا نہیں دیا تھے؟ ہاں نا مرزیہ، جواب دو. یہ بھی بتا دیا کہ اس کا شعور انسانوں کو نہیں دیا گیا، وہ زندہ ہے بالکل. اللہ وہ جو جہان ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، وہ اس جہان کا تعلق اس جہان کے ساتھ بھی میں نے ثابت کر دیا. اب آپ نے بتانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں اپنی تشریف فرما زندہ ہیں یا نہیں زندہ، وہ جواب دیں، پھر میں تاکہ اگلا حوالہ آپ کے منہ پہ مارنا ہے میں نے. جی بتائیں جی. ہاں جی مرزائی جی میوٹ کھولیں اور بتائیں کہ نبی علیہ وہ الصلوۃ بول رہا ہے والسلام وہ اپنی قبر اس مبارک کے میں نا زندہ ہے یا نہیں؟ استاد محترم، اس کے نا دماغ کی گروتھ نہیں ہوئی دراصل نا. جی جی مرزائی ہوں، یہی ہے نا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا، میوٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اب میوٹ کھول سکتے ہیں خود ہی. یہ سنن، دیکھیں نا یہ ابو کہ داؤد کی ایک حدیث بندے ہے 2041. ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے. اس کے اوپر بھی محدثین نے کیا اس کی شرح کی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں.
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام جب کیا جاتا ہے تو وہ جواب عنایت فرماتے ہیں. تو یہ روح لوٹانے کا اللہ تعالیٰ محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو روح لوٹانا ہے اور اس کے اوپر کہ یہ کوئی تکلیف کا باعث بنتی ہوگی چیز کہ بار بار روح لٹانا اور بار بار ڈالنا، اصل میں ایسے نہیں ہے. اصل میں یہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی روح کو متوجہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، امتی کی طرف جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو آپ جواب عنایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ کروا دیتا ہے آپ کی روح کو. اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے، اور سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اب بتاؤ قبر مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے یا نہیں؟ میرا سوال ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتھا چوما ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت بھی پوری امت ان پر درود و سلام بھیج رہی تھی، جواب دیا تو سنا نہیں کسی نے؟ اس کیفیت کا شعور نہیں ہے نا. اگر میں آپ کو ایک حدیث المستدرک علی صحیحین سے بتاتا ہوں مرزائی جی، کیا یاد کرو گے؟ نہیں تو وہ کیفیت کیا ہوتا نہیں، یہ دو کانوں کا استعمال کیسے کرتے ہو؟ دو کانوں کا استعمال کیسے کرتے ہو؟ مطلب اس وقت تک کچھ 4-5 احادیث مبارکہ جو ہے وہ عثمان بھائی سنا چکے ہیں، یہ کیوں تمہارے دماغ میں کیا مطلب بھوسا بھرا ہوا ہے یا مطلب کوئی ٹیکنیکلی فالٹ ہے؟ ہوتے ہیں نا ملحد، وہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا، میں مستدرک علیہ صحیحین سے میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اسی پہ جو تم نے اعتراض کیا ہے. اچھا، کیونکہ مرزائی جی مرزائیہ بات سن، حاذا حدیث صحیح، ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، کتاب ہے تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین، اور اس کی جناب ہے 3162، ٹھیک ہو گیا، 3162 نمبر حدیث ہے. اچھا، اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے زمین پر نزول کریں گے. نیچے آگے نا ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، کار پہ اٹھاؤ تو آگے سے کار ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ آپ اندازہ کریں. نیچے صرف انہوں نے ٹپ ٹپ کرنی ہے. اچھا علی بات یہ ہے یہ تقریر نیچے لکھ رہے ہیں، یہ جو روایتیں پیش کر رہے ہیں، ایک منٹ یار دوری بھائی، ایک منٹ عثمان بھائی، ایک منٹ. وہ نیچے ججا قادیانی بھی آیا ہوا ہے، مرزائی قادیانی ان کا چھوٹا بھائی، اور یہ بڑے خنزیر ہیں ملحد، اور یہ نیچے قادیانی چھوٹے. آپ بتائیں، آپ نے نبی پاک کو زندہ دفنایا؟ علی مسلم صاحب یہ جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ والی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ روایت ہے، یہ والی مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، یہ والی فتح الباری میں بھی اس روایت کی انبیاء کی حیات کے بارے میں کہ وہ اپنی قبر اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، یہی ہے نا روایت؟ جی. اب آپ سے میں نے جو سوال کیا وہ اس کے باوجود وہی کا وہی تھا. جب وہ بتا دیا ہے میں نے، وہ جواب تو آپ کو مرزائی جی میں نے پہلے دے دیا کہ یہ غیر نبی کی بات کر رہے ہیں. عثمان بھی ایک منٹ. علی مسلم صاحب، میں صرف آپ سے ایک سوال میں نے پوچھنا، بات آپ سے عثمان بھائی کریں گے. سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے، یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ ہی مانتے ہیں؟ ہاں، کیا چیز ہے؟ کیا مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو پھر آپ سوال یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہ جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیفیت جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی جو حیات ہے نا ان کی کیفیت ڈفرینٹ ہے. ایک طرف مجھے ایک چیز بتائیں، فرشتوں پہ ایمان ہے آپ کا؟ فرشتوں پہ بالکل ہے ایمان؟ جی. تو آپ مجھے فرشتہ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ آپ ہاں نہیں، کیوں نہیں دکھا سکتے آپ، جبکہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں دکھا سکتے آپ؟ ہم تو غیب پر ایمان لاتے ہیں نا. کیا چیز ہے؟ جنت پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی. تو جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، تو وہ غیب میں ہوتا ہے یا حاضر میں ہوتا ہے اس وقت؟ جب اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں حاضر ہوتا ہے، انسان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ. نہیں، جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے اس وقت آپ کے سامنے جب دفن کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ تو مٹی ڈال دی نا آپ نے. اچھا مرزائی جی مجھے یہ بتاؤ، ایک منٹ آصف بھائی ایک منٹ،
جب مٹی اصل نہیں بھائی آئی تھی وہاں معذرت سے ایک منٹ دیں، مرزئی کا وہ جو سوال اڑا ہوا ہے نا وہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ دیکھو مرزئی جو ہوتا ہے نا وہ جو ہلا کے ٹولے ہوتے ہیں، ان کو محدثین نے تو ان کو پڑھا نہیں ہوتا، محدثین کو انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غیر نبی جو ہے یہ بھی تو غیب کی بات ہے، جب اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم کو شعور نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ چاپ بھی سنتا ہے قدموں کی، اور کندھا دینے والے کو بھی پہچانتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مقام پر لے جاؤ، اور جو گناہ گار روح ہوتی ہے اور گناہ گار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں مجھے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی غیب کی بات ہے۔ یہ گناہگار یہ اب کافر کہتا ہے یہ دکھاؤ مجھے، ایک منٹ مرزیہ چپ کر، مرزئی چپ کر۔ اب یہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ یا بتاؤ وہ زندہ ہوئے کہ نہیں۔ بھائی میں بتا رہا ہوں کہ غیر نبی جو ہیں ان کی حیات بتائی جا رہی ہے، بعد وفات کے حیات بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ انسانوں کو حکم یہی ہے کہ بعد وفات کے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ان کا مقام وہ کہ وہ جو قبر جو ہے وہ مومنوں کے جنت کے باغ ہوتے ہیں، ان کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے وفات کے بعد، اور ان کا تعلق ابھی میں نے بتایا کہ ان کا تعلق پھر دنیا کے ساتھ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں فرما رہے ہیں کہ میں سلام کا جواب بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ وہ جو مرضی کہیں، جس طرح کہ جیسے ملحدین کہتے ہیں اچھا جی وہ زندہ آئیں گے، وہ بول بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو آواز سنائی دی۔ ابھی کہتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا اٹھایا آپ کو بوسہ دیا تو سلام کا جواب دیا، سنا آپ نے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ روایت ہے نا کہ وہ کفار جو تھے ان کو جب نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یہ تم سے بھی زیادہ سننے والے ہیں، تم سے بھی زیادہ سننے والے ہیں۔ اب مرزئی کو حدیث کو ماننا ہے۔ اب مرزئی ایک منٹ ہم نے جواب دے دیا۔ اب مرزئی جی آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ ان کو کون سی کیفیت میں مانتے ہیں۔ اب مرزئی جی اپنا بتا دو تاکہ ہم وہ اس کے اوپر حدیث میں دلیل بھی دے دو جلدی، وہ قرآن کی آیت، وہ کیفیت، وہ جو آپ مانتے ہیں حیات آپ مانتے، بلکہ میں نے تو آپ کو مردہ کہتے ہوئے سنا ہے مرزئی جی۔ آپ نے ان کو مردہ بھی ثابت کرنا ہے، ایک۔ دوسرا کہ اللہ نے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا جبکہ آپ اپنی بروٹ پہ مردہ کہہ رہے تھے، ایک۔ دوسرا آپ نے وہ پھر کیفیت وہ بتانی ہے جن کا شعور آپ کو تو پتہ چل گیا اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ کیفیت جلدی بتائیں ذرا جلدی، وہ کیفیت کون سی ہیں مرزئی جی؟ تم لوگوں کا صحابہ پہ عقیدہ نہیں ہے، وہ ہم نے کل بھی ثابت کیا، آج ہم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ انبیاء کی حیات کے بھی منکر اور ایک بدترین کافر ہو۔ جی کریں ثابت وہ کیفیت۔ پہلے سوال کرتا ہے، پھر تقریر کرتا ہے گھنٹے کی، پھر اس کے چل بعد مرزئی وہ کیفیت بتا جلدی کر۔ بتاؤ کل نبی مرزئی وہ کیفیت بتاؤ نا جلدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفنایا تھا۔ مرزئی کیفیت ثابت کر۔ وہ اس کو نہیں سمجھ آئی عثمان بھائی، پتا کیا اس کی گروتھ نہیں ہوئی، میں نے پہلے چلو کی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ علی مسلم کبھی تو نے کبھی کسی میت کو کندھا دیا؟ علی مسلم کبھی کسی گناہ گار وہ اچھا میری بات سنو، کے بھی تم قائل ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا میری بات سنو، تم نے کبھی کسی میت کو کندھا دیا؟ ٹھہرو نا، اب یار نہیں کبھی کسی میت کو کندھا دیا کوئی زندگی میں؟ کرتا ہے پھر دوسرے کو چل ہوتی ہے، وہ سوال کرتا ہے، تم لوگوں میں نہیں ویسے بتاؤ تو صحیح، کبھی کسی کو کندھا دیا کہ نہیں؟ مرزئی نہیں جواب دے گا۔ تم لوگوں میں بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ مرزئی جواب دو، وہ کیفیت وہ بتاؤ، وہ کیفیت حیات کی کیفیت انہیں کسی کا نماز جنازہ نہیں آج تک پڑھیا یار۔ آج مرزئی ہمیں کیفیت وہ سمجھائے گا۔ بھائی 1400 سال کے بعد محدثین آ گئے ہماری براڑ کے اوپر، اور وہ جناب دلیل دیں گے ان کیفیات کے اوپر قرآن و حدیث سے۔ چلو مرزئی شروع ہو جو، وہ دلائل دو ہمیں ذرا۔ بریلوی مشرک کو تم نے زندہ دفنا دیا نبی پاک کو۔ چلو مرزئی جواب دو، چلو جلدی دو وہ دلیل، وہ کیفیات جو تمہیں سمجھ آئی ہیں نا کیفیات، وہ مرزئی جی وہ کیفیات آج ہمیں سمجھائیں گے۔ مرزئی اجازت سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس بندے سے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ دوربین بھائی آپ سوال کریں، لیکن پہلے ان سے نہ پوچھیں کہ یہ جو کیفیت مانتے ہیں اس کی دلیل کون سے محدث کے پاس ہے، اور جو یہ مانتے ہیں اس پر کون سے سلف صالحین کا حوالہ۔ آپ قبر کے سوال و جواب کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہے۔ تو وہ جب قبر میں بندے کو اتارا جاتا ہے وہ زندہ اتارا جاتا ہے یا مردہ اتارا جاتا ہے؟ یہ جو بندہ ہے جس سے سوال کیے جاتے ہیں
کیا اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تخصیص ہے یا یہ سب سے کیے جاتے ہیں؟ سب سے کیے جاتے ہیں، یہ تو سب سے ہی ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں نا، جب بندے کو آپ کا دفنایا جاتا ہے وہ نام زندہ کیا ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ ہے؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام جو لکھا ہوا آئی ڈی پہ وہی ہے، دوربین۔ ڈاکٹر دودھ صاحب، اچھا جی دوربین۔ ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہیں یہ کافر سے بھی کیے جاتے ہیں، مسلم سے بھی کیے جاتے ہیں، سب سے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کہ سوال و نبی جواب پاک کے کی بارے میں حیات مانو۔ پوچھتے ہیں دوربین بھائی، اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا جی۔ ہاں، دفنانے کے بعد پھر اس سے جب سوال ہوتے ہیں، جب دفنایا جاتا ہے اس وقت ہمارے سامنے تو وہ مردہ حالت میں ہوتا ہے نا، ہاں، کہ سانس نہیں لے رہا، ٹھیک ہے؟ کیوں لیکن کیوں کیوں جب اس سے سوال و جواب ایسا ہوتے کیوں ہیں ہے بھائی؟ اس وقت وہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کی روح اس کو دوبارہ لٹائی جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں تو وہ تو جب کیا کہتے ہیں، جو نیک روح ہوتی ہے وہ گزارش نیک کرتی نہیں، نیک بد کی نہیں، سوال و جواب ہونے ہیں، وہ نیک ہو یا بد ہو، قبر کے اندر، سوال و جواب کیسے ہوں گے؟ اس کی روح قبر میں لٹائی ڈالنے کے جائے بعد گی اس ہوتے کے ہیں نا، جسم پہلے کے تو اندر نہیں یا ہوتے، نہیں؟ وہ تو قبر میں ڈالنے کے بعد ہوتے ہیں نا بھائی، پہلے تو نہیں تو ہوتے۔ زندہ ہو گیا نا، زندہ ہو گیا نا۔ اچھا، قبر میں اتارنے کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ پہلے کبھی دیکھے آپ نے اتارتے ہوئے؟ کبھی دیکھے؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ قبر میں نہیں، آپ نے کبھی قبر میں اب اس اتارتے کے ہوئے بعد زندہ ہوتا ہے یا کسی پہلے کو ہی زندہ زندہ؟ دیکھا ہے؟ قبر میں اتارتے ہوئے آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ اگر تو زندہ ہوگا تو نہیں دفنائیں گے نا اس کو، کہیں گے کہ یہ تو تو زندہ ہے، وہ اس کو والی تو نہیں حدیث کا کیا دفنانا، کریں کو گے پاگل ہی ہوگا کہ زندہ جس میں بندے کو دفنا دے۔ جس میں وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد اپنی آرامگاہ کی طرف پہنچاؤ، اس حدیث کا کیا کریں؟ وہ تو قبر نہیں، میں اترنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میں فرما دیا نا کہ تمہیں ان کا شعور نہیں، اگر وہ باتیں سنی جائیں، جنوں ان سے سن لیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جائے، موت واقع ہو جائے ان کی، ٹھیک ہے، ان کی کیفیت کا ہاں، ان کی کیفیت کا تو وہی میں آپ بالکل سے نہیں پوچھ رہا معلوم۔ ہوں نا کہ پھر آپ قبر میں اترنے کے بعد کیوں قائل ہیں پھر حیات کے؟ آپ ڈے ون سے مطلب جب وہ فوت ہوا ہے اسی وقت سے بالکل قائل بالکل، ہیں اس کی ہم قائل ہیں کہ اس وقت بھی جو وفات پا گیا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا ہے، وہ سارا کچھ سنتا ہے، لیکن اس کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شعور نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قبر میں اتارنے کے بعد بھی عثمان عمر بھائی زئی پہلے بخاری کی بات جو سنو، روایت ہے، عمر زئی پہلے پوری بات سنو۔ عثمان بھائی جی جی عثمان بھائی بخاری کی ایک روایت کی طرف آپ کی نا میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک جنگ کے دوران جو ہے وہ جب کفار مر گئے تو کسی کھائی کے اندر وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کی کفار کی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر ان رضی سے اللہ عنہ کا مخاطب ہو واقعہ گئے تو بتایا ہے نبی ان علیہ کو۔ السلام تقریر جی جی تو حضرت بتایا عمر میں نے۔ فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو جس طرح سے یہ لے رہی ہے کفار کے متعلق ہے، ہاں، اور انبیاء جو ہیں ان کی کیا شان ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے، جب کفار سن رہے ہیں تو آپ انبیاء کے لیے خاص حیات کیوں قائل بناتے ہیں مجھے؟ آپ اور کہیں میرا بھائی بھائی سارے وہ زندہ تو ہوتے نبی ہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واج خود ان پائی کی بھی حدیث زندہ ہے، ابو مبارکہ جہل بھی موجود زندہ ہے نا کہ انبیاء جو ہیں، آپ یہ انبیاء بولیں نا اپنی کہ قبروں میں حیات ہیں، جی آپ سن نہیں رہے یہ حدیث سے یا تو اس کے اوپر جرا کر کے اس کو ضعیف ثابت کریں، یا پھر یہ کہیں کہ بھئی میں نے بحث کرنی ہے، میں نے کج بحثی کرنی ہے، میں نے تو وہ آپ کرتے رہیں۔ آپ کو زیادہ پتا ہے یا کہ نبی علیہ السلام کو زیادہ پتا تھا؟ یہ بتائیں مجھے۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے کلام کیا ابو جہل سے، اس کو پھینک بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ والی روایت یہ نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا، مسلمانوں کو، امت کو بتائی ہے نا؟ جی بتائیے۔ تو پھر اب آپ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ پھر ان کو زندہ ہی دفنا دیا انبیاء کو؟ یہ سوال آپ ہم سے نہیں کر رہی ہے، آپ نبی علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، نبی پاک سے تو نہیں کر رہے، آپ سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بھائی یہ حدیث تو نبی پاک کی ہے نا، اور بھائی حدیث تو نبی پاک کی ہے نا۔ اگر کوئی بندہ قرآن پہ اعتراض کرے گا تو وہ اللہ پہ اعتراض کرے گا، اگر کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث پہ اعتراض کرے گا تو وہ نبی پہ اعتراض کرے گا۔ آپ ہم پہ نہیں اعتراض کر رہے، آپ اللہ کے رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ جہالت ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے، آپ کی جہالت کی طرف آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے محترم۔ یہ روایتیں ہم نے اپنے پاس سے نہیں لکھی کتابوں کے اندر، تو آپ بتائیں نا کہ یار ہم نے زندہ دفنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ رسول اللہ سے پوچھیں نا، آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں نا۔ یہ بات کہنے سے، منہ سے کہنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ جو صحابہ رسول تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ وہ انبیاء کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا جو اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں؟
जी उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपको दफनाएंगे कि दफना ही नहीं सकते, आप तो जिंदा हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि क्या सहाबा कराम ने ये हदीस सुनने के बाद क्या नबी अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि या रसूल अल्लाह अंबिया को फिर जिंदा क्यों दफन कर दिया जाता है जब वो खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं? हाँ तो ये तो सवाल बनता है, आप बताएं ना, इसका जवाब दें। नहीं, सहाबा ने क्यों नहीं पूछा? भाई आप ज्यादा 1400 साल के बाद ज्यादा आपके पास अकल आ गई है। सहाबा तो उनको जो है वो जिस तरीके से आप हयात के कायल है उस तरह की हयात मानते ही नहीं हो, तो बरज़खी हयात है। भाईजान जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? दे तो दिया, और कैसे दें? नहीं, ये जो सवाल आप अभी हमसे कर रहे हैं कि जिंदा दफना दिया फिर नबी अलैहिस्सलाम को, ये सवाल सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं किया कि या रसूल अल्लाह ये हदीस आप सुना रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसका मतलब था कि अंबिया को जिंदा ही दफना दिया जाता था। हाँ तो ये कहना कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हयात थे तो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम किस बात की विरासत मांग रही थी, क्यों मांग रही? यार भाई आप एक सवाल पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, जो आपसे सवाल पूछा ये हदीस का जब तक आप जवाब नहीं ना देंगे आपको हम आगे चलने नहीं देंगे। ये तो है हजरत बरज़खी मामला है भाई। मैं बरज़खी की बात या बरज़खी की या हकीकी की तो हम बात ही नहीं कर रहे भाई, बरज़खी हयात है ना, और क्या बताऊं आपको? कोई यहाँ तो बरज़खी तो आपको सुमान भाई कितनी देर से कह रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे। वो तो आपको कितनी देर से कह रहे हैं। मरज़ैया मैंने तो 36 बार कह दिया कि वो जहाँ जो कि बरज़ख है वो जिंदा है। अब मरज़ैया एक मिनट बात सुने, तूने पहले गुस्साखी करने के लिए वो सारे जब आसिफ भाई ने पूछा, अब जब आसिफ भाई ने पूछा, अब एक मिनट मरज़ाई जी एक मिनट, जब आसिफ भाई ने पूछा कुफार से खिताब फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफार से खिताब फरमा रहे हैं, तो सहाबा ने क्यों नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह ये तो फिर जिंदा हुए, इनको क्यों आपने घड़े में फेंक दिया है? ये तो जिंदा है और सुन रहे हैं, और हमसे भी ज्यादा सुनने वाले हैं। अगर तुमसे जिंदा हुए मरज़ैया एक मिनट बात सुन। अब सहाबा को भी पता था कि वफात के बाद एक जहां है बरज़ख जिसमें वो जिंदा हैं, और जो है जिनका ताल्लुक जो है बरज़ख से भी और दुनिया से भी है ताल्लुक, वो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी अंबिया की औलिया की साबित कर दी है, वो मैंने हदीस पढ़ के सुनाई है। पहले तुम तो वो हदीस के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, अब कह रहे हो कि मैं भी मानता हूँ। जी आसिफ भाई आप इस बात जारी रखें। भाई पहले तो आपकी अंबिया के लिए जो तखसीस है ना कि बिल्कुल सुकून से ना अली मुस्लिम साहब सुकून से मेरी बात का जवाब दे दे, बिल्कुल सुकून से बगैर किसी झगड़े के, ताकि हम बड़ी मेहरबानी भाई बरेलवियों, ताकि हम ना तसल्ली नहीं है दूसरे अली मुस्लिम भाई बड़े सुकून से हमारे सामने जो मरज़ई भी है, अच्छा बंदा ये और नहीं अच्छा बंदा ये वो टकराया में कि जो कहता है कि मैं सहाबा के अकीदे पे हूँ, और जो सहाबा ने बात पूछी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल के बाद, ये लोग मरज़ई मुसलमानों से पूछते हैं कि तुम लोग बरज़खी जिंदगी नहीं मानते। जी ये लोग कहते हैं जबरदस्त जी, ये लोग कहते हैं कि तुम लोग बरज़खी जिंदगी नहीं मानते, झूठ बहतान बांध के। अच्छा ये दावा सारे करते हैं, माना अलैहि व सहाबी का दावा सारे करते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल करते हैं ना तो उनकी नैया डूब जाती है, वहीं पर नैया डूब जाती है। वो बरज़खी जिंदगी सहाबा ने ये सवाल क्यों नहीं किया जो सवाल तुम कर रहे हो मुल्हिदों वाला, वो सवाल सहाबा कराम ने क्यों नहीं किया? बताओ मेरा भाई, जो सवाल मुल्हिदों वाला तुम कर रहे हो कि दिखाओ भी अल्लाह को लेके आओ भी जिन्नों को लेके आओ, ले आओ भी फरिश्तों को लेके आओ, जनाब वो अल्लाह को बोलो कि गिलास उठा के यहाँ पे, वो हारिस सुल्तान जो आपका भाई है ना, वो क्या कहता है कि मिर्जा इंजीनियर ने बाबों का रद्द किया है ना, तो एक बाबा और, कहता है एक बाबा और, यानी वो कह रहा है कि तुमने बाकी तो तमाम अंबिया का भी तुमने रद्द कर दिया, बाबों का भी रद्द कर दिया, अब तुमने एक बाबा और है, यानी कि अल्लाह ताला की जात का भी तुम रद्द कर दो। उस्मान की तकरीर तो वो जो तुम जैसे जो लोग हैं ना, वो एक दिन अल्लाह का भी रद्द कर देंगे जी। अच्छा ये जो सही बुखारी, उस्मान तकरीर शुरू कर भाई, हाँ मैं तकरीर शुरू करता हूँ। अच्छा आसिफ भाई एक और सवाल इनसे पूछिएगा, ये जो सही बुखारी है और ये लोग मरज़ई सही बुखारी की रट में, अब मरज़ई अब सुन लो ना, अब क्या हुआ तकलीफ, अब क्या तकलीफ हुई, माइक क्यों अनम्यूट कर रहे हो? अच्छा ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस है, और सही बुखारी इमाम बुखारी इस हदीस को बाब में क्या लिखते हैं, मुर्दा जूतों की आहट की आवाज सुनता है। अच्छा देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ حدیث پہ بیان فرما رہے ہیں، اور امام بخاری اس کو باب لکھ کے کہ جو جانے والا ہے میت ہے، وہ جو ہے وہ جوتوں کی آہٹ کی آواز سنتی ہے۔ اچھا یہاں پہ نبی، ایک منٹ مرزائی چپ کر جا۔ اب یہاں پہ صحابہ نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جو بندہ ہے وہ قبر میں بھی چلے گئے، جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سن رہا ہے، وہ تو پھر زندہ ہے، نکالیں اس کو۔ یہ آج کے ملحد دیکھیں سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو ان شخص کے بارے میں کہ کیا کہتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کہ اس کے بدلے تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں دکھائے جاتے ہیں، اگر وہ کافر یا منافق ہے تو کہتا ہے مجھے علم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، اس سے اچھا اب یہ دیکھیں کہ صحابہ نے یہاں پہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے تو اس کو کیوں دفنا دیا، باہر نکالیں۔ یہ آج کے ملحد لکھیں کہ کیسے جو ہے نا وہ معاذ اللہ اعتراض نبی کی ذات پہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی پوائنٹ بار بار ریپیٹ کر جاتا ہے بیچارہ، بھول جاتا ہے، تمہاری نا سمجھداری تھوڑی۔ ہاں جی میں ایسے کرتا چلیں ہوں، اس کو بولنے دیں، عثمان بھی اس کو بولنے دیں، اس کو پھر بھی عثمان بھی پھر اس کو بولنے دیں، پھر بھی اس کو قابو کرنا ہے دوبارہ۔ جی ہوتی ہے، بولے تسلی نہیں ہے تم دونوں کو ہو رہی بیچاروں کو، جواب تو لیا کرو، تقریر پہ تقریر کر جاتے ہو باری باری۔ بات یہ ہے کہ عثمان بھی اپنا بولے کوئی، اس کو بولنے ذرا، پھر انٹرپٹ کرے گا۔ اب عثمان انٹرپٹ کرے گا، چل عثمان انٹرپٹ کر۔ چل مرزائی بول، وہ کیفیت جو ہے نا وہ 1400 سال بعد تمہیں سمجھ آئی ہے، وہ قرآن و حدیث سے وہ اس کا دلیل تم نے دینی ہے، اور جو تم نے مردہ کہا اس کی بھی دلیل تم دوبارہ تقریر شروع کر دے، دوبارہ مرزائی جلدی شروع کر، انٹرپٹ کرے گا۔ چل مرزائی شروع ہو جا، اب بات کر، بات تو تم سے ہونی کوئی نہیں ہے، اپنے منہ سے ایسے تمہیں وقت ضائع کرنا ہے۔ کبھی وہ 36 بار سے پوچھا ہے کہ بھائی نے حدیث کا کیا کرنا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ ٹوٹنے والا جواب آنے آگے سے پھر تقریر شروع کر دیتا ہے۔ چل مرزائی اپنے منہ سے خود قبول رہے ہو کہ جو کافر ہوتے ہیں نا، کافر وہ بھی قدموں کی چھاپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی قبر میں سوال ہوتے ہیں، ان کی بھی برزخی زندگی ہے، لیکن اس دنیا میں ان کو مردہ ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہا ہے ان کو۔ دنیا کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ حوالہ دینا ہے، وہ حوالہ دینا ذرا، کون سا؟ وہ جو ابھی تم نے کہا مردہ، وہ حوالہ دینا۔ مردے نہیں سنتے، تم قرآن نہیں پڑھا کبھی تم نے؟ نہیں، ہاں اس کی تفسیر بھی ہم پڑھیں گے نا، وہ آیت پیش کرو ذرا، آیت پیش کرو، اور اس کی تفسیر جو ہے نا، اس کی تفسیر جو ہے نا وہ آپ نے معتبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نہ اتارا جاتا نا، کسی اور پہ اتارا جاتا تو یہ مردے بھی بول اٹھتے۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے۔ ایک منٹ ان کی دیکھیں، یہ سارے بندے سن رہے ہیں، 26 بندے سن رہے ہیں، دیکھیں آج اس نے وہ حدیث پیش کرنی ہے، آیت پیش کرنی ہے، اس کے اوپر مستند معتبر مفسر اس کی تفسیر پیش کرنی ہے۔ چلیں آپ ایسے کریں، معتبر جو میں آپ کو تفسیر جلالین، مستند پتہ کس کو کہتے ہیں؟ مرزئی مستند بتاتا ہوں تمہیں کسے کہتے ہیں۔ ایک چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں مرزئی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب تو تفسیر کبیر سے تو اگر پیش کرے گا تو وہ تو نہیں تیری مانیں گے ہم۔ بالکل۔ اچھا تفسیر ابن کثیر، اس سے ہمیں وہ آیت نکال کے اس کے مطابق اس کی تفسیر تم نے نکال کے دینی ہے، یا پھر ایسے کرو درے جو تفسیر مسنوی ہے، کیا نام ہے، تفسیر جلالین، وہ نکال لو، ٹھیک ہے، وہ بھی معتبر اور مستند ہے، تمام کے تمام اس کو مانتے ہیں، اور در منصور، یہ 3 تفاسیر نکالنی ہے تم نے۔ ان 3 تفاسیر سے اس آیت کی تم نے تفسیر تمام لوگوں کو دکھانی ہے حوالے کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس کی تفسیر اس نے دکھانی ہے بھائی سب کے سامنے الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بھائی اس نے خود یہ بات کر دی ہے سب کے سامنے۔ پھر تقریر